بیبرس جنگجو کونیا 10 جولائی 1245۔ بیبرس میرے بیٹے کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ میرے چچا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کیونکہ دنیا ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کرپٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ واحد دور جب حالات مختلف تھے وہ تھا وہ سنہری دور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ طور پر حاکم تھے۔ ان کے وصال کے بعد سے ہر شے زوال پذیر ہو رہی ہے، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھو، ہر جگہ جہاں 2 سے زیادہ لوگ ہوں وہ میدان جنگ بننے کی پابند ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کا عداوتوں میں حصہ تھا۔ جنگ زندگی کا مرکزی حصہ ہے۔ شیر ہرن کو کھا جاتا ہے اور گدھ لاش کی باقی بچ رہ جانے والی ہڈیوں پر پلتے ہیں۔ قدرت سفاک و بے رحم ہے۔ خشکی پر، سمندر میں یا ہوا میں کسی انتشار کے بغیر ہر مخلوق کے لیے بقا کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، اپنے بدترین دشمن سے طاقتور اور عیار تر بننا۔ زندہ رہنے کے لیے تمہیں لڑنا پڑتا ہے، یہ اتنی سادہ سی بات ہے، اور لڑنا ہمیں ہوگا۔ حتیٰ کہ احمق ترین لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے اور دور میں اور کوئی صورت نہیں ہے۔ 5 برس قبل حالات میں ایک بدتر موڑ آیا تھا جب چنگیز خان کی طرف سے امن مذاکرات کے لیے بھیجے گئے 100 منگول ایلچیوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان غیظ و غضب کے بارودی گولے میں ڈھل گیا۔ اس نے اسلام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ایلچی کیوں اور کیسے قتل ہوئے کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خود چنگیز خان نے ان ایلچیوں کو قتل کرایا تھا تاکہ وہ ایک وسیع تر جنگی مہم شروع کر سکے۔ یہ سچ ہو سکتا تھا، کون جانتا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ان 5 برسوں میں منگولوں نے خراسان کا پورا علاقہ تباہ و برباد کر دیا۔ جہاں کہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں، موت اور بربادی کا راج ہوا۔ اور 2 برس پہلے انہوں نے کوسووا میں سلجوق سپاہ کو شکست دی اور سلطان کو خراج ادا کرنے والا محکوم بنا دیا۔ واحد سبب کہ منگولوں نے ہمیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا تھا یہ تھا کہ ان کے لیے ہمیں محکوم بنائے رکھنا زیادہ منافع کا سودا تھا۔ قدیم زمانوں سے جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں، کم از کم تب سے جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، لیکن منگولوں جیسی سفاکی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ 1 سے زیادہ ہتھیاروں میں ماہر، وہ ہتھیاروں کا وسیع تر استعمال جانتے ہیں۔ ہر ایک کسی خاص مقصد کے لیے تیار کیا گیا ایک ہتھیار ہے۔ منگول فوجی بھالے، کلہاڑی، تلوار اور نیزے سے بھاری ہتھیار بند ہوتا ہے۔ اس پر مستضاد ان کے پاس ایسے تیر ہیں جو زرہ کے اندر گھس جاتے ہیں، پورے گاؤں کو نظر آتش کر دیتے ہیں، اپنے شکار لوگوں کو زہر کا شکار بنا دیتے ہیں، یا پھر انسانی جسم کی سخت ترین ہڈیوں کو بھی یہ چھید دیتے ہیں۔ ان کے پاس سیٹیاں بجاتے تیر بھی ہیں جو وہ ایک دوسرے فوجی دستے کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ کسی خدا کو نہیں مانتے کہ جس کا انہیں خوف ہو۔ اس قدر ترقی یافتہ جنگی مہارتوں کے ساتھ منگول حملہ کرتے ہیں اور اپنی راہ میں آنے والے ہر شہر، قصبے اور گاؤں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخارا جیسا قدیم شہر بھی ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اور یہ صرف منگولوں کی بات نہیں، ہمیں صلیبیوں سے یروشلم واپس لینا ہے۔ بازنطینیوں کا دباؤ کا تو ذکر ہی نہیں، اور شیعوں اور سنیوں کے درمیان مقابلہ بازی۔ ہم جو کہ ہر طرف سے سرد خون والے سفاک دشمنوں میں گرے ہیں، ہم پرامن رہنے کے کیسے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مولانا رومی جیسے لوگ میرے اعصاب پر سوار ہو جاتے ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں کہ باقی سب لوگ ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ ایک بزدل ہیں جو سوائے بزدلی کے کچھ اور نہیں پھیلاتے۔ ماضی میں وہ ایک اچھا عالم رہا ہوگا، مگر آج کل وہ واضح طور پر اس مرتد شمس تبریز کے زیر اثر ہے۔ اس وقت جب دشمنان اسلام کے سائے بڑھ رہے ہیں، مولانا رومی کیا تبلیغ کرتا ہے؟ امن، تحمل و برداشت، اطاعت گزاری، تسلیم و رضا۔ برادر، درد جھیلو، زہر سے بچو، اپنے ہی جان کے زہر سے بچو۔ آسمان تمہارے حسن کے آگے جھکے گا اگر تم ایسا کرو گے۔ اس صورت میں خار پھیل کر گلاب بنتا ہے۔ ایک ذرہ
جزو کل یعنی کائنات کے ساتھ دمکتا ہے۔ مولانا رومی اطاعت شعاری کی تبلیغ کرتا ہے، مسلمانوں کو بھیڑوں کے گلے میں بدلتا ہے، بزدل اور مسکین۔ وہ کہتا ہے کہ ہر نبی یا پیغمبر کی ایک امت ہوتی ہے اور ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ محبت کے علاوہ اس کے پسندیدہ الفاظ لگتا ہے کہ صبر، توازن اور تحمل و برداشت ہیں۔ اگر ان پر منحصر ہوتا تو ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور منتظر رہتے کہ دشمن آئے، ہمیں ذبح کر دے یا پھر کسی اور آفت کا نشانہ بن جائیں، اور مجھے یقین ہے کہ تب وہ آ کر تباہی کا ذرا دیر جائزہ لیتا اور اسے برکت کہتا۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اسے کہتے سنا ہے کہ جب مدرسے اور مسجد اور مینارے بھی گرا دیے جائیں تو تب درویش اپنی برادری کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اب یہ کس قسم کی بات ہے؟ اور جب آپ اس پر سوچتے ہیں تو واحد سبب ہے کہ مولانا رومی اس شہر میں ہیں۔ یوں ہے کہ دہائیاں پہلے ان کے خاندان نے پناہ کے لیے افغانستان سے اناطولیہ ہجرت کی تھی۔ اس وقت کے کئی دوسرے با اثر لوگوں اور عمراء کو سلجوق سلاطین نے کھلی دعوت بھیجی تھی کہ جن میں مولانا رومی کے والد بھی شامل تھے۔ یوں پناہ یافتہ اور مراعات یافتہ اور ہمیشہ توجہ اور پسندیدگی پانے والے مولانا رومی کے خاندان نے افغانستان کے شور و فساد کو چھوڑ کر کونیا کے پرسکون باغات کا رخ کیا۔ اس قسم کے ماضی کے ساتھ تحمل و برداشت کا درس دینا بے حد آسان ہے۔ اگلے روز میں نے وہ واقعہ سنا جو شمس تبریز نے بازار میں لوگوں کے گروہ کو سنایا۔ اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق و جانشین حضرت علی ایک میدان جنگ میں کسی کافر سے لڑ رہے تھے۔ علی علیہ السلام اس شخص کے دل میں تلوار گھونپنے ہی والے تھے کہ اس کافر نے اچانک سر اٹھایا اور آپ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی نے فوراً ہی اپنی تلوار ہٹا لی، گہری سانس بھری اور چلے گئے۔ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ حضرت علی کے پیچھے بھاگا اور پوچھا کہ وہ اسے کیوں زندہ چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے تم پر غصہ آ گیا تھا، حضرت علی نے جواب دیا۔ تو پھر آپ میری جان کیوں نہیں لے لیتے؟ کافر نے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں۔ حضرت علی نے وضاحت کی، جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے بے حد غصہ آیا، میری انا ابھری اور اس نے انتقام لینا چاہا۔ اگر میں نے ابھی تمہیں قتل کر دیا تو میں اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہوں گا اور وہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یوں حضرت علی نے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ کافر اس قدر متاثر ہوا کہ وہ حضرت علی کا دوست اور پیروکار بن گیا اور کچھ عرصے میں اس نے خود اپنی مرضی و منشا سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بظاہر اسی قسم کا قصہ ہے جو شمس تبریز کو سنانا پسند ہے، اور اس کا پیغام کیا ہے؟ کافروں کو اپنے منہ پر تھوکنے کی اجازت دو۔ میں کہتا ہوں میری زندگی کے عوض کافر ہو یا نہیں، کوئی بھی بیبرس جنگجو کے منہ پر تھوکنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایلا، نارتھمپٹن، 13 جون 2008۔ میرے محبوب عزیز، تم خیال کرو گے کہ میں پاگل ہوں، لیکن کچھ عرصے سے جو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، کیا تم شمس ہو؟ یا پھر بات اس کے برعکس ہے، کیا شمس تبریز تم یعنی عزیز ہو؟ مخلص ایلا۔ پیاری ایلا، شمس وہ شخص ہیں جو مولانا رومی کی ایک مقامی مذہبی عالم سے ایک مشہور عالم، شاعر اور صوفی میں تبدیلی کے ذمہ دار تھے۔ شیخ سمید مجھ سے کہا کرتے تھے، چاہے لوگوں میں شمس تبریز کے مساوی کوئی شخصیت موجود ہو بھی، مگر اہم بات یہ ہے کہ وہ رومی کہاں ہیں جو اسے پہچان پائیں۔ والسلام عزیز۔ پیارے عزیز، شیخ سمید کون ہیں؟ مخلص ایلا۔ میری محبوب ایلا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، کیا تم واقعی سننا چاہتی ہو؟ گرم جوشی سے عزیز۔ پیارے عزیز، میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ محبت کے ساتھ ایلا۔ رومی، کونیا، 12 اگست 1245۔ بھرپور زندگی میں نعمتوں سے سرفراز ایک مکمل زندگی آپ گزارتے ہیں، یا آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی آتا ہے اور آپ کو یہ ادراک کرواتا ہے کہ سارے وقت میں آپ کے پاس کسی چیز کی کمی رہی ہے، کسی ایسے آئینے کی طرح جو موجود کو ہی نہیں بلکہ غیر موجود کو بھی منعکس کرتا ہو۔ وہ آپ پر آپ کی روح کا خالی پن عیاں کرتا ہے، وہ خالی پن جسے دیکھنے سے آپ نے مزاحمت کی تھی، اجتناب برتا تھا۔ وہ شخص کوئی محبوب ہو سکتا ہے، کوئی دوست یا روحانی مرشد، بعض اوقات وہ کوئی بچہ ہو سکتا ہے جس کی دیکھ بھال کرنی ہو،
اہم بات उस रूह की तलाश है जो आपको मुकम्मल कर दे। तमाम पैगंबरों ने यही नसीहत की, किसी ऐसे शख्स की तलाश करो जो तुम्हारा आईना हो। मेरे लिए वो आईना शम्स तबरेज़ हैं, यहाँ तक कि वो आए और मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी रूह के शगाफों और दर्जों में झांकूं। तब तक मैंने अपने मुताल्लिक बुनियादी सच्चाई का सामना कभी नहीं किया था, ये कि चाहे बाहर से कामयाब, इकबाल मंद और आसूदा हाल सही, अंदर से मैं तन्हा, उदास और बेतस्कीन था। यूं था जैसे आप बरसों में एक ज़ाती लुग़त मुरतब करते हैं, उसमें आप हर उस ख्याल या तसव्वुर की तारीफ़ बयान करते हैं जो आपके लिए अहम होता है, जैसा कि सच, खुशी या हुस्न। ज़िंदगी के हर अहम और फैसला कुन मोड़ पर आप उस लुग़त से इस्तिफ़ादा करते हैं और उसके सरनामा या तमहीद पर सवाल उठाने की ज़रूरत बमुश्किल ही कभी महसूस करते हैं। लेकिन फिर किसी रोज़ कोई अजनबी आता है और आपकी उस कीमती लुग़त को छीन कर फेंक देता है। तुम्हारी तारीफ़ों की नए सिरे से वजाहत की ज़रूरत है, वो आपको बताता है अब वक्त है कि तुम वो सब कुछ फरामोश कर दो जो तुम पहले से जानते हो, और आप किसी ऐसे सबब से जो आपके दिमाग के लिए नाकाबिल फ़हम मगर दिल के लिए वाज़ेह है, कोई एतराज़ नहीं उठाते या फिर उसके साथ बहस की बजाय खुशी से उसके हुक्म की तामील करते हैं। शम्स तबरेज़ ने मेरे साथ यही किया था। हमारी दोस्ती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन इससे बढ़कर उन्होंने मुझे वो सब फरामोश करना सिखाया जो मैं पहले से जानता था। जब आप किसी से इस कदर मोहब्बत करते हैं तो इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों से तवक्को करते हैं कि वो भी उससे मोहब्बत करें, आपकी मुसर्रत और राहत को शेयर करें, और जब ऐसा नहीं होता तो आप हैरत महसूस करते हैं। और फिर जैसे उनकी बेवफाई। मैं अपने ख़ानदान और दोस्तों को मुमकिन तौर पर वो सब कैसे दिखा सकता हूँ जो मैं देखता हूँ? मैं नाकाबिल बयान को कैसे बयान करूँ? शम्स तबरेज़ मेरे लिए बहरे रहमत व इनायत हैं, वो मेरे लिए सच्चाई और ईमान के शम्स हैं। मैं उन्हें रूह का शाह शाहां कहता हूँ। वो मेरे लिए सरचश्मा हयात हैं, मेरे बुलंद कामत सर्व के दरख्त, पुरशकोह और सदाबहार। उनकी रफ़ाकत कुरान पाक की चौथी बार किरात जैसी है, एक सफ़र जिसका तजर्बा सिर्फ बातिन से किया जा सकता है, लेकिन उससे बाहर से या ज़ाहिरन कभी नहीं समझा जा सकता। बदकिस्मती से बेशतर लोग अमूमी तासुर या सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर अपने जायज़े और अंदाज़े बनाते हैं। उनके नज़दीक शम्स एक संकी दरवेश है। वो ख्याल करते हैं कि शम्स तबरेज़ अजीब व गरीब बर्ताव रखते हैं और कुफ्रिया बातें कहते हैं, और ये कि वो बिल्कुल नाकाबिल पेश गोई और नाकाबिल भरोसा हैं। ताहम मेरे नज़दीक वो उस मोहब्बत का लुब्बे लबाब हैं जो पूरी कायनात को हरकत देती है, कभी कभार पस मंज़र में पसपा होकर और हर शय या टुकड़े को बाहम जोड़कर, कभी फट फटकर पुरजे पुरजे होकर। इस किस्म का इत्तफाक ज़िंदगी भर में एक ही मर्तबा होता है, 38 बरस में एक बार। जब से शम्स तबरेज़ हमारी ज़िंदगियों में आए हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि उनमें मुझे ऐसा क्या ख़ास नज़र आता है, लेकिन कोई सूरत नहीं कि मैं उन्हें जवाब दे सकूं। अंजाम कार वो लोग जो सवाल पूछते हैं, वही जो इस बात को समझ नहीं सकते, और जहाँ तक उन लोगों की बात है जो समझ सकते हैं, वो ऐसी बातें पूछते ही नहीं। मैं ख़ुद को जिस गू मगू के आलम में पाता हूँ, वो मुझे लैला और मशहूर अब्बासी खलीफा हारून रशीद की याद दिलाता है। हारून रशीद ने जब ये सुना कि कैस नामी एक बदवी शायर लैला की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर अपने अक्ल होश खो बैठा था, और इसलिए उसे मजनू कहा जाता है, यानी दीवाना, खलीफा उस औरत के बारे में मुतजस्सिस हुआ जो उसकी गमज़दगी और बदहाली का सबब बनी थी। ये लैला ज़रूर कोई ख़ास मखलूक होगी, खलीफा ने सोचा, दूसरी तमाम औरतों से कहीं बरतर। शायद वो लासानी हुस्न और दिल फरेबी की मलका कोई साहिरा होगी। पुरजोश मुतजस्सिस खलीफा ने लैला को ख़ुद अपनी आँखों से देखने के लिए हर चाल चली। आखिर एक रोज़ उसके लोग लैला को महल में ले आए। जब हारून रशीद ने लैला का नकाब हटाया तो उसका तिलिस्म टूट गया, सहर ख़त्म हो गया। ये न था कि लैला कोई बदसूरत, मासूर या बूढ़ी औरत थी, लेकिन वो पुरकशिश भी नहीं थी। वो आम इंसानी ज़रूरतों और कई खामियों वाली आम इंसान थी, एक सादा सी औरत, लातादाद दूसरी औरतों जैसी। खलीफा ने अपनी मायूसी को छुपाया नहीं। क्या तुम वही हो जिसके लिए मजनू दीवाना हुआ फिरता है?
تم اس قدر معمولی دکھائی دیتی ہو، تم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ لیلا مسکرا دی۔ ہاں میں لیلا ہی ہوں، لیکن آپ مجنو نہیں ہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ کو مجھے مجنو کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا، دوسری صورت میں آپ محبت نامی اس معمے کو کبھی حل نہیں کر سکیں گے۔ میں اس طرح کے معمے کو اپنے خاندان، دوستوں یا طالب علموں کے سامنے کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ میں انہیں یہ کیسے سمجھاؤں کہ یہ جاننے کے لیے کہ شمس تبریز میں ایسی کیا خاص بات ہے، انہیں شمس تبریز کو مجنو کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا؟ کیا پہلے خود محبت ہوئے بغیر کوئی صورت ہے کہ سمجھا جا سکے کہ محبت سے کیا مراد ہے؟ محبت بتائی نہیں جا سکتی، اس کو تو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ محبت کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، تاہم خود محبت ہر شے کی وضاحت کرتی ہے۔ کونیا 17 اگست 1245۔ بلاوے کی میں بے چینی سے منتظر رہتی ہوں، لیکن مولانا رومی کے پاس مجھے تعلیم دینے کا اب مزید وقت نہیں ہے۔ مجھے جس قدر اپنے اسباق کی کمی اور اپنا نظر انداز کیے جانا محسوس ہوتا ہے، میں اس قدر مولانا رومی سے خفا نہیں ہوں۔ شاید اس لیے کہ مجھے مولانا رومی سے اتنی محبت ہے کہ میں ان سے کوئی تکرار نہیں کر سکتی، یا پھر اس لیے کہ میں اوروں سے بہتر طور پر سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی اس سرکش بہاؤ میں بہہ چکی ہوں جس کا نام ہے شمس تبریز۔ مولانا رومی کی نگاہیں یوں شمس تبریز کا پیچھا کرتی ہیں جیسے سورج مکھی کا پھول سورج کا۔ ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت اتنی واضح اور شدید ہے، اور ان کی یہ محبت اس قدر نایاب ہے کہ ان کے آس پاس ہوتے انسان یہ جان کر خود کو دل شکستہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے عظیم تعلق کی کس قدر کمی ہے۔ گھر میں ہر کسی سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، سب سے پہلے تو علاء الدین کو۔ میں نے کئی بار اسے شمس تبریز کو کاٹ دار نظروں سے گھورتے پایا۔ کہرا بھی بے چین ہے، لیکن نہ وہ کچھ کہتی ہے نہ میں پوچھتی ہوں۔ ہم سب کسی بارود کے تھیلے میں بند ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ شخص جو اس سب تناؤ کا ذمہ دار ہے، یعنی شمس تبریز، وہ اس سب سے لا علم ہے، یا پھر انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میرا ایک حصہ تو شمس تبریز سے خفا ہے کہ انہوں نے مولانا رومی کو ہم سے دور کر دیا ہے، تاہم میرا دوسرا حصہ شمس تبریز کو بہتر طور پر جاننے کے لیے بے چین ہے۔ میں کچھ عرصے سے اپنی ان ملی جلی کیفیات سے لڑ رہی ہوں، لیکن آج میں خائف ہوں کہ میں شاید اپنا آپ ہار آئی ہوں۔ سہ پہر ڈھلنے کو تھی جب میں نے طاق سے قرآن پاک اٹھایا کہ میں خود سے پڑھ لوں۔ ماضی میں اور مولانا رومی قرآن پاک کو ہمیشہ ترتیب وار آیات کی صورت میں پڑھتے تھے، لیکن اب جب کہ رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں اور ہماری زندگی الٹ پلٹ چکی ہے، میں نے کسی ترتیب کے بغیر پڑھنے میں کوئی حرج محسوس نہ کیا۔ لہٰذا میں نے قرآن کو یوں ہی درمیان سے کھول کر صفحے کی پہلی آیت پر انگلی رکھ دی۔ یہ سورہ النساء کی آیت تھی، پورے قرآن میں سے ایک ایسی آیت جو مجھے سب سے زیادہ مشکل لگی تھی۔ خواتین کے بارے میں احکامات کے حوالے سے سورہ النساء مجھے سمجھنے میں مشکل اور قبول کرنے میں مشکل ترین لگی تھی۔ اس آیت کو وہاں کھڑے پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے کسی کی مدد حاصل کروں۔ مولانا رومی تو باقاعدگی سے اسباق دے نہیں رہے تھے، لیکن کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں ان سے کوئی سوال نہ پوچھ سکوں۔ لہٰذا میں نے قرآن پاک اٹھایا اور ان کے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں مولانا رومی کی بجائے شمس تبریز کو پا کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کھڑکی کے پاس ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھے تھے۔ ڈوبتے سورج کی زرد روشنی ان کے چہرے کو سہلا رہی تھی۔ وہ اس قدر وجیح لگ رہے تھے کہ مجھے اپنی نگاہیں چرانا پڑیں۔ معافی چاہتی ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ میں مولانا رومی کو ڈھونڈ رہی تھی، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ اتنی جلدی کیوں ہے؟ رکو، شمس تبریز نے کہا۔ لگتا ہے کہ تم یہاں کچھ پوچھنے آئی ہو، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ مجھے ان کے ساتھ یہ بات کرنے میں کوئی مذائقہ محسوس نہ ہوا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جسے سمجھنے میں مجھے دشواری محسوس ہو رہی ہے، میں نے یوں ہی آزمائشی طور پر کہہ دیا۔ شمس تبریز جیسے خود سے مخاطب کچھ بڑبڑائے۔ قرآن کسی شرمیلی دلہن کی طرح ہے،
وہ اپنا نقاب صرف اس وقت اٹھائے گا جب اسے یقین ہو کہ اسے دیکھنے والا ایک نرم اور درد مند محبت کرنے والا دل ہے۔ پھر انہوں نے کندھے اچکائے اور پوچھا، کون سی سورہ ہے؟ سورہ نساء، میں نے کہا۔ اس سورت میں کچھ آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے، یہاں تک کہ مرد اپنی بیویوں کو مار پیٹ بھی سکتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ شمس تبریز نے اتنی مبالغہ آمیز دلچسپی سے پوچھا کہ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ سنجیدہ تھے یا مجھے تنگ کر رہے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ ہولے سے مسکرائے اور اس آیت کو زبانی پڑھا۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، پھر اگر وہ تمہارا کہا مان لیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ صرف ایک دریا نظر آتا ہے، لیکن جو اس کے اندر اتر کر تیرتے ہیں ان کے لیے اس میں 4 قسم کے بہاؤ ہیں، مختلف قسم کی مچھلیوں کی طرح۔ ہم میں سے کچھ سطح کے قریب رہ کر تیرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کے اندر گہرے پانیوں میں تیراکی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سمجھی نہیں، میں نے کہا، اگرچہ میں سمجھنے لگی تھی۔ سطح کے قریب رہ کر تیرنے والے قرآن کے ظاہری مطالب پر قانے ہیں، بیشتر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ آیات کو ان کے ظاہری معانی میں ہی سمجھتے ہیں۔ کوئی حیرت نہیں کہ جب وہ سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہی ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے بہاؤ کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ شمس تبریز نے ہولے سے سانس بھری اور میں خود کو ان کے دہن کا جائزہ لینے سے روک نہ سکی، کسی خفیہ باغ کی طرح پر اسرار اور دعوت انگیز۔ 3 اور بہاؤ ہیں۔ دوسرا بہاؤ پہلے کی نسبت ذرا گہرا ہے، لیکن پھر بھی وہ سطح سے قریب ہے۔ آگہی جتنی بڑھتی جائے گی اتنا ہی قرآن پاک پر گرفت بڑھے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں دریا میں چھلانگ لگانا ہوگی۔ ان کو سنتے ہوئے میں نے خود کو ایک ہی وقت میں خالی اور مطمئن دونوں ہی محسوس کیا۔ جب آپ چھلانگ لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے محتاط انداز میں پوچھا۔ تیسرا بہاؤ مخفی باطنی علم ہے۔ اگر باطن کی آنکھ کھول کر سورہ نساء کی تلاوت کی جائے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ آیت عورتوں اور مردوں کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مردانگی اور نسوانیت کے بارے میں ہے، اور ہم میں سے ہر ایک میں بشمول تمہارے اور میرے نسوانیت اور مردانگی موجود ہیں، مختلف درجے، مختلف رنگ میں۔ ہم ان دونوں کو اپنا اور خود میں سمو کر ہی ہم آہنگ وحدت یا یکتائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اندر مردانگی ہے؟ ہاں بالکل، اور میرا بھی ایک نسوانی پہلو ہے۔ میں اپنی بے ساختہ ہنسی روک نہ سکی۔ اور مولانا رومی، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شمس تبریز ذرا سا مسکرائے۔ ہر آدمی کے اندر کسی حد تک نسوانیت موجود ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان میں بھی جو جواں مرد ہیں، خاص طور پر ان ہی میں میری عزیز۔ شمس تبریز نے اپنے الفاظ کو ایک چشمک سے سجاتے اور اپنی آواز کو سرگوشی میں ڈھالتے ہوئے کہا، یوں جیسے کسی راز میں شریک کر رہے ہوں، کسی ننھی بچی کی طرح محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنی ہنسی دبا لی۔ وہ شمس تبریز کے اس قدر قریب ہونے کا اثر تھا۔ وہ عجیب شخص تھے، ان کی آواز عجیب طور پر مسحور کن تھی، ان کے ہاتھ مضبوط اور لچکدار تھے، اور سورج کی کرن جیسی ان کی نگاہ جو جس چیز پر پڑتی اسے مزید زندگی اور رونق بخش دیتی تھی۔ ان کے قریب میں نے اپنی جوانی کو بھرپور طریقے سے محسوس کیا، اور ممتا کی بوجھل دودھیا خوشبو پھیلاتے میرے اندر کہیں ممتا کی حس بیدار ہو گئی۔ میں ان کی حفاظت چاہتی تھی، کیسے اور کس سے یہ میں نہیں بتا سکتی تھی۔ شمس تبریز نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا۔ ان کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ میں ان کی سانسوں کی حدت
محسوس کر رہی تھی۔ اب ان کی آنکھوں میں ایک نئی خوابناک سی کیفیت تھی۔ اپنے لمس سے انہوں نے مجھے جیسے مقید کر لیا تھا۔ میرے رخسار سہلاتی ان کی انگلیوں کی پوریں کسی شعلے کی سی تپش دے رہی تھی۔ میں حیران اور ششدر کھڑی تھی۔ پھر ان کی انگلیاں میرے نچلے ہونٹ کی طرف بڑھیں۔ ہکا بکا اور چکراتے ہوئے اپنے سینے میں اٹھتے جوش و خروش کے ساتھ میں نے اپنی آنکھیں موند لیں، لیکن انہوں نے میرے لبوں کو چھوتے ہی اپنا ہاتھ پرے کھینچ لیا۔ تمہیں اب جانا چاہیے پیاری کیمیا، میرے نام کو کسی اداسی بھرے لفظ میں بدلتے ہوئے شمس تبریز زیر لب بولے۔ میں باہر نکل آئی۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور میرے رخسار سرخ تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹتے اور چھت کو گھورتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ شمس تبریز کو بوسہ دینا کیسا محسوس ہوتا ہوگا، تبھی مجھ پر آشکار ہوا کہ میں نے ان سے ندی کے چوتھے زیر آب دھارے کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ، وہ کیا تھا؟ کوئی شخص وہ گہرائی کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ اور ان کے ساتھ کیا رونما ہوا جنہوں نے غوطہ لگا لیا؟ سلطان ولد، قونیہ، 4 ستمبر 1245۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں علاؤالدین کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا ہوں، لیکن آج کل سے زیادہ کبھی نہیں۔ بچپن ہی سے غصہ ہمیشہ اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے، لیکن آج کل تو وہ زیادہ جھگڑالو اور جلد مشتعل ہونے والا ہو گیا ہے۔ ذرا سی اور معمولی سی بات پر بھی جھگڑا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آج کل وہ اس قدر جھکی اور چڑچڑا ہو گیا ہے کہ گلی کے بچے تک اسے آتا دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ صرف 17 برس کی عمر میں تیوڑیاں چڑھانے اور آنکھیں سکیڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد جھریاں نمودار ہو گئی ہیں۔ آج صبح ہی میں نے اس کے ہمیشہ سختی سے بھینچے ہوئے دہن کے قریب ایک نئی شکن دیکھی تھی۔ میں بھیڑ کی کھال کے چرمی کاغذ پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا جب میں اپنے پیچھے ہلکا سا شور سن کر چونک گیا۔ وہ علاؤالدین تھا۔ اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور پیشانی پر بل تھے۔ خدا جانے وہ کب سے وہاں کھڑا اس حالت میں اپنی بھوری آنکھوں میں تناؤ بھرا تاثر لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کر رہا تھا۔ میں بابا کے ایک پرانے واز کو تحریر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا ہو کہ ہر واز کی ایک اضافی نقل موجود ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ علاؤالدین بلند آواز میں بولا۔ بابا نے واز دینا ہی بند کر دیا ہے۔ اگر تمہیں محسوس نہیں ہوا تو بتا دوں کہ اب وہ مدرسے میں بھی تعلیم نہیں دیتے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا ہے؟ یہ عارضی ہے، میں نے کہا، وہ جلد دوبارہ پڑھانا شروع کر دیں گے۔ تم بس اپنے آپ کو بے وقوف بناتے رہو۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ بابا کے پاس اب کسی کے لیے وقت نہیں سوائے شمس تبریز کے؟ کیا یہ مضحکہ خیز بات نہیں؟ وہ آدمی جو کوئی سرگرداں درویش ہے، اس نے تو ہمارے گھر میں ڈیرا ہی ڈال لیا ہے۔ اس انتظار میں کہ میں اس سے اتفاق کروں، علاؤالدین ایک طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا، لیکن جب میں نے کچھ کہا نہیں تو وہ کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ میں اس کی طرف دیکھے بغیر بھی اس کی آنکھوں سے نکلتے غصے کے شعلے کو محسوس کر سکتا تھا۔ لوگ باتیں بنانے لگے ہیں، علاؤالدین نے اب چڑچڑے پن سے کہا۔ سب ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، ان جیسے معزز عالم نے خود کو ایک کافر کے ہاتھوں کیسے بے وقوف بننے دیا؟ ہمارے والد کی نیک نامی سورج تلے پگھلتی برف جیسی ہو گئی ہے۔ اگر انہوں نے جلد خود پر قابو نہ پایا تو دوبارہ اس شہر میں انہیں کبھی شاگرد نہیں مل پائیں گے۔ کوئی بھی انہیں اپنا معلم بنانا نہیں چاہے گا، اور اس پر میں ان لوگوں کو الزام نہیں دوں گا۔ میں نے کاغذ ایک طرف ہٹایا اور اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی نوعمر لڑکا ہی تھا، اگرچہ اس کا ہر تاثر اور انداز بتا رہا تھا کہ خود کو مردانگی کی حد میں وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ گزشتہ 1 سال میں بہت بدل گیا تھا اور مجھے شک سا ہونے لگا کہ وہ کسی کی محبت میں گرفتار تھا۔ بس میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی تھی، اور اس کے قریبی دوست مجھے کچھ بتاتے نہیں تھے۔ برادر، میں جانتا ہوں کہ تمہیں شمس تبریز پسند نہیں، لیکن وہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں پر توجہ مت دو۔ ایمانداری سے کہوں تو چھچھندر کی کھودی مٹی کو پہاڑ مت کہو۔
اپنی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی مجھے اپنے حکمیہ لہجے پر پچھتاوا سا ہوا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ علاء الدین کو کسی خشک لکڑی کی طرح فوراً ہی آگ لگ جاتی تھی۔ چھچھندر کا بل؟ علاء الدین نے ناک چڑھایا۔ ہم پر نازل ہونے والی آفت کو تم ایسا کہہ رہے ہو؟ تم اتنے اندھے کیسے ہو سکتے ہو؟ میں نے ایک اور چرمی کاغذ نکالا اور اس کی نازک سطح کو سہلانے لگا۔ مجھے اپنے والد کے الفاظ تحریر کر کے اور یہ سوچ کر کے کہ ایسا کر کے میں ان الفاظ کی زندگی بڑھا رہا ہوں، ہمیشہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ چاہے 1000 برس گزر جاتے تب بھی لوگ میرے والد کی تعلیمات کو پڑھ سکتے اور ان سے متاثر ہو سکتے تھے۔ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے چاہے چھوٹا سا صحیح مجھے فخر محسوس ہوتا تھا۔ اب بھی شکایت کرتا علاء الدین میرے پہلو میں کھڑا اپنی متفکر اور تلخ نگاہوں سے میرا کام دیکھ رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میں نے اس کی نظروں میں جھانکا اور اس لڑکے کا چہرہ پہچان لیا جو اپنے باپ کی محبت چاہتا تھا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ وہ دراصل شمس تبریز سے نہیں بلکہ بابا سے خفا تھا، اپنے والد سے محبت نہ ملنے اور جیسا تھا ویسا نہ چاہنے پر علاء الدین ناراض تھا۔ میرے والد ممتاز شخصیت اور مشہور ہو سکتے تھے، لیکن وہ اس موت کے سامنے بے بس ہی تھے جس نے ہمارے بچپن ہی میں ہماری ماں کو ہم سے چھین لیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شمس تبریز نے ہمارے والد پر جادو کر دیا ہے۔ علاء الدین پھر بولا، لوگ کہتے ہیں کہ اسے حشاشین نے بھیجا ہے۔ حشاشین؟ میں نے احتجاج کیا، کیا بکواس ہے۔ حشاشین ایک ایسا فرقہ تھا جو قتل کے پیچیدہ طریقوں اور زہر کے وسیع پیمانے پر استعمال کی وجہ سے معروف تھا۔ وہ مؤثر اور بارسوخ شخصیات کو ہدف بناتے ہوئے انہیں سر عام قتل کرتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی دہشت اور رعب بیٹھ جائے۔ یہاں تک کہ انہوں نے سلطان صلاح الدین کے خیمے میں ایک خط کے ساتھ زہریلا کھانا رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ تم ہماری دسترس میں ہو، اور عظیم مسلمان سپہ سالار صلاح الدین جو عیسائی صلیبی سپاہ کے خلاف بڑی بہادری سے لڑے تھے اور یروشلم کو دوبارہ فتح کیا تھا، حشاشین کے خلاف لڑنے کی ہمت ان میں بھی نہ ہوئی۔ انہوں نے ان کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنے کو ترجیح دی۔ لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ شمس تبریز کا تعلق اس دہشت گرد فرقے سے ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنا ہاتھ علاء الدین کے شانے پر رکھا اور اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ فرقہ پہلے جیسا نہیں رہا؟ وہ اب نام کو ہی رہ گئے ہیں۔ علاء الدین نے ذرا دیر کو اس امکان پر سوچا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ حسن بن صباح کے 3 وفادار سالار تھے جو اس عہد کے ساتھ قلعہ الموت سے نکل گئے تھے کہ جہاں بھی جائیں گے خوف اور دہشت پھیلائیں گے۔ لوگوں کو شبہ ہے کہ شمس تبریز ان کا سرغنہ ہے۔ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ خدا میری مدد کرے اور برائے مہربانی کیا تم مجھے بتانا چاہو گے کہ کوئی حشاشین ہمارے والد کو کیوں قتل کرنا چاہے گا؟ کیونکہ وہ بارسوخ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں انتشار پھیلانا پسند ہے، علاء الدین نے جواب دیا۔ وہ اپنے سازشی نظریات پر خود ہی اتنا مشتعل تھا کہ اس کے رخسار سرخ ہو گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے سب سے بڑی احتیاط سے نمٹنا تھا۔ دیکھو، لوگ تو ہمیشہ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا۔ تم ان فضول افواہوں کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے سکتے۔ اپنے دماغ کو بدطینت سوچوں سے پاک کر دو، یہ تمہیں زہر آلود کر رہی ہیں۔ علاء الدین نے خفگی سے ہنکارا بھرا، لیکن میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہو سکتا ہے ذاتی طور پر تمہیں شمس تبریز پسند نہ ہوں، پسند کرنا ضروری بھی نہیں، لیکن ہمارے والد کی خاطر تمہیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ علاء الدین نے مجھے تلخ اور ناراض نظروں سے دیکھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی نہ صرف والد سے ناراض تھا، شمس تبریز پر غصے میں تھا، بلکہ وہ مجھ سے بھی نا امید ہو چکا تھا۔ اس نے شمس تبریز کے لیے میری تعریف کو میری کمزوری کی نشانی سمجھا۔ شاید اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اپنے والد کی پسندیدگی حاصل کرنے کی خاطر میں خوشامد پسند اور کمزور ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا شبہ سا ہی ہوا، لیکن اس شک پر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر بھی میں اس پر غصہ نہ کر سکا، اور اگر کرتا بھی تو میری خفگی زیادہ دیر نہ رہتی۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، میرے لیے وہ ہمیشہ وہی بچہ رہے گا جو آوارہ بلیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا، بارش سے بننے والے کیچڑ کے تالابوں میں اپنے پیر گندے کر لیتا تھا
और सारा दिन रोटी पर दही रख कर खाता रहता था। मैं खुद को उसके चेहरे में वो बच्चा देखने से रोक ना पाया जो कदरे फरबही माइल और छोटा सा था। वो बच्चा जिसने अपनी माँ की मौत की खबर एक आंसू बहाए बगैर सुनी थी। वो सिर्फ अपने पैरों को देखता रहता था, यूं जैसे अचानक ही उसे अपने जूतों पर शर्मिंदगी होने लगी हो, और अपना निचला होंठ चबाता रहता यहाँ तक कि वो जर्द पड़ जाता। उसके मुंह से उस दिन कोई लफ्ज़ ना निकला, ना ही उसने कोई सिसकी ही भरी। काश वो तब रो लेता। क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब मोहल्ले के एक बच्चे से तुम्हारी लड़ाई हुई थी? मैंने पूछा। तुम खून आलूद नाक के साथ रोते हुए घर वापस आए थे। उस वक्त हमारी माँ ने तुमसे क्या कहा था? अलाउद्दीन की आंखें कुछ देर के लिए सुकड़ी और फिर जैसे कुछ याद आने पर फैल गईं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम्हें जब कभी किसी पर गुस्सा आए तो अपने जहन में उस शख्स का चेहरा किसी ऐसे शख्स से बदल देना जिससे तुम्हें मोहब्बत हो। क्या तुमने शम्स तबरेज़ का चेहरा हमारी माँ के चेहरे से बदलने की कोशिश की है? शायद यूँ तुम शम्स तबरेज़ के अंदर कुछ ऐसा तलाश कर सको जो तुम्हें पसंद हो। किसी गुज़रते बादल जैसी एक हल्की सी दुज़दीदा मुस्कुराहट अलाउद्दीन के लबों पर मंडलाई, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उस मुस्कुराहट ने उसके तासुरात को कितना नरम कर दिया था। शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसने कहा। उसके लहजे से अब सारा गुस्सा नुचड़ गया था। मेरा दिल जैसे पिघल गया। मैंने अपने भाई को गले से लगाया, ना जानते हुए कि मज़ीद क्या कहूँ। जब उसने जवाबन मुझे गले लगाया तो मुझे इत्मीनान महसूस हुआ कि वो शम्स तबरेज़ से अपना ताल्लुक़ बेहतर कर लेगा और हमारे घर में सुकून और हम आहंगी फिर लौट आएगी। लेकिन मैं इससे ज़्यादा गलत फहमी का शिकार नहीं हो सकता था। ये मुझे बाद में आने वाले वाक़यात से ही मालूम हो सका। कैरा, कूनिया, 22 अक्टूबर 1245। बंद दरवाजे के पीछे अगले रोज़ खुदा ही जाने के शम्स तबरेज़ और मौलाना रूमी जोश व खरोश से कौन सी बातें कर रहे थे। मैं हलवे का तश्त लिए दस्तक देकर जवाब का इंतज़ार किए बगैर चली आई। मेरी मौजूदगी में शम्स तबरेज़ कुछ नहीं कहते, यूं जैसे मेरी मौजूदगी उन्हें खामोश रहने पर मजबूर करती हो, और कभी वो मेरे खाने पकाने की सलाहियत पर भी कोई तबसरा नहीं करते। वो यूं भी बहुत ही कम खाते हैं। कभी कभी मुझे ये लगता है कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उनके लिए कोई शानदार खाना बनाऊं या फिर सादा खुश्क रोटी ही पेश कर दूं। लेकिन इस बार हलवे का लुकमा लेते ही उनकी आंखें चमक उठी। ये तो बहुत मज़ेदार है कैरा, तुमने कैसे बनाया? उन्होंने पूछा। पता नहीं मेरे जहन में क्या ख्याल सवार था। तारीफ़ पर खुश होने की बजाय मैं खुद को तुर्की ब तुर्की जवाब देने से रोक न पाई। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं अगर बता भी दूं तो आप इसे नहीं बना सकते। शम्स तबरेज़ ने मेरी निगाहों में अपनी निगाहें गाड़ी और हौले से सर हिलाया, यूं जैसे मेरी कही बात से इत्तफाक कर रहे हों। मैं मुंतज़िर रही कि वो मज़ीद कुछ कहें, लेकिन वो बस खामोश और पुरसकून खड़े रहे। कुछ देर बाद मैं कमरे से निकल कर इस वाक़े के बारे में सोचती हुई वापस बावर्ची खाने में आ गई। जो कुछ आज सुबह हुआ ना होता तो शायद मुझे ये वाक़या दोबारा कभी याद भी ना आता। मैं बावर्ची खाने में चूल्हे के पास बैठी मक्खन बिलो रही थी जब मैंने बाहर सहन में कुछ शोर सुना। मैं बाहर भागी और मुझे एक अजीब पागल खाना सा मंजर दिखाई दिया। हर तरफ किताबें ही किताबें बिखरी हुई थी। वो ऊंचे मीनारों की सूरत पड़ी थी और फुआरे के अंदर भी किताबें तैर रही थी। किताबों की रोशनाई तहलील होने से फुआरे का पानी गहरा नीला हो गया था। मौलाना रूमी की मौजूदगी में शम्स तबरेज़ ने उस ढेर से एक किताब उठाई, अल-मुतनब्बे का मजमूए कलाम। उसे बड़े सख्त तासुरात से देखा और पानी में उछाल दिया। किताब के पानी में गर्क होते ही उन्होंने दूसरी किताब उठा ली। इस मर्तबा वो फरीदुद्दीन अत्तार की किताब असरार थी। मैंने दहशत के आलम में अपनी सांसें रोक लीं। एक एक करके वो मौलाना रूमी की पसंदीदा किताबें ज़ाय कर रहे थे। अगली किताब जो उन्होंने पानी में उछालने के लिए उठाई वो मौलाना रूमी के वालिद की थी, अलहामी उलूम,
जानते हुए कि मौलाना रूमी को अपने वालिद से कितनी मोहब्बत व अकीदत थी और ये कदीम नुस्खे उन्हें कितने अजीज़ थे, मैंने इस उम्मीद में मौलाना रूमी को देखा कि उन्हें गुस्से का दौरा पड़ जाएगा। इसकी बजाय मैंने मौलाना रूमी को मोम जैसा जर्द चेहरा लिए कांपते हाथों के साथ एक तरफ खड़े देखा। मैं बिल्कुल समझ न सकी कि उन्होंने शम्स तबरेज़ को क्यों कुछ न कहा। वो शख्स जिसने मुझे एक बार किताबों से गर्द झाड़ने पर सख्ती से डांटा था, अब मुहर बलब खड़ा एक दीवाने को अपने कुतुब खाने की सारी किताबें बर्बाद करते देख रहा था। ये नाइंसाफ़ी थी। अगर मौलाना रूमी मुदाखलत नहीं करते तो मैं करूँगी। आप ये क्या कर रहे हो? मैंने शम्स तबरेज़ से पूछा। इन किताबों का कोई दूसरा नुस्खा नहीं है, ये बहुत कीमती हैं, आप इन्हें पानी में क्यों फेंक रहे हैं? दीवाने तो नहीं हो गए आप? शम्स तबरेज़ ने कोई जवाब देने की बजाय अपना रुख मौलाना रूमी की तरफ मोड़ा। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? उन्होंने रूमी से पूछा। मौलाना रूमी ने अपने होंठ भींचे और ज़रा सा मुस्कुरा दिए, मगर खामोश रहे। आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैंने चिल्लाकर अपने शौहर से कहा। मौलाना रूमी इस पर मेरे करीब आए और सख्ती से मेरा हाथ थाम कर बोले, पुरसकून हो जाओ कैरा, मुझे शम्स पर भरोसा है। पुरसकून और पुरएतमाद शम्स तबरेज़ ने कुनखियों से मौलाना रूमी की तरफ देखते हुए अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और किताबों को पानी से निकालने लगे। ये देखकर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही कि हर किताब जो उन्होंने पानी से बाहर निकाली वो बिल्कुल खुश्क थी। क्या ये कोई जादू है? आपने ऐसा कैसे किया? मैंने पूछा। लेकिन तुम पूछ क्यों रही हो? शम्स तबरेज़ कहने लगे। मैं अगर बता भी दूं तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। गुस्से से कांपते हुए और अपनी सिसकियों का दम घोंटते हुए मैं बावर्ची खाने की तरफ भागी, जो उन दिनों मेरी जाए पनाह बन चुका था, और वहाँ बर्तनों और देगचों, जड़ी बूटियों और मिसालों के ढेरों के दरमियान बैठकर जी भर कर रोई। रूमी, कोनिया, दिसंबर 1245। बाहर खुली फ़िज़ा में नमाज फ़ज्र अदा करने के इरादे से मैं और शम्स तबरेज़ सुबह पू फटते ही घर से निकल आए थे। वादियों और सब्ज़ाज़ारों में और खुश्क नदियों के किनारे हमने अपने चेहरों को छूती हवा से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए कुछ देर घुड़सवारी की। गंदम के खेतों में फैले सब्ज़े ने एक अजीब दिल आवेज़ी से हमारा खैर मकदम किया। हमारे गुज़रने के दौरान किसानों के घरों के सामने फैले ताज़ा धुले कपड़े नेम तारीकी में जैसे चार अतराफ इशारा करते हुए हवा से फड़फड़ाए। वापसी पर शम्स तबरेज़ ने अपने घोड़े की बागें खींची और शहर के बाहर शाह बलूत के एक बड़े दरख्त की तरफ इशारा किया। हम दोनों दरख्त तले बैठ गए। हमारे सरों पर आसमान गहरा नीला रंग बदल रहा था। शम्स तबरेज़ ने अपनी चादर ज़मीन पर बिछाई और जब करीब व दूर की मसाजिद से आज़ानें बुलंद हुईं तो हमने वहाँ इकट्ठे नमाज अदा की। जब मैं पहली बार कोनिया आया था तो इस दरख्त के तले बैठा था। शम्स तबरेज़ ने कहा। वो किसी पुरानी याद पर मुस्कुरा दिए, लेकिन फिर मुतफक्किर होकर बोले, एक दहकान ने मुझे अपनी बैलगाड़ी पर सवार किया था। वो आपका बड़ा अकीदतमंद था। उसने मुझे बताया था कि आपके दर्स अफसुर्दगी दूर कर देते हैं। लोग मुझे लफ्ज़ों का साहिर कहते थे। मैंने कहा, लेकिन अब ये जैसे पुरानी बात लगती है। मैं अब मज़ीद वाज नहीं देना चाहता। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूँ। आप वाकई लफ्ज़ों के साहिर हैं, शम्स तबरेज़ ने पुरअज़्म लहजे में कहा। लेकिन अब आप तबलीग करने वाला दिमाग नहीं हैं, बल्कि गुनगुनाता हुआ दिल हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या मतलब था और मैंने पूछा भी नहीं। सुबह ने आसमान को बेदाग नारंगी रंगों में बदलते हुए रात की बाकियात भी मिटा दी थी। दूर शहर बेदार हो रहा था। कव्वे सब्ज़ी के खेतों में गोता लगाकर झपट रहे थे ताकि जो मिले उचक ले जाएं। दरवाजे चिड़चिड़ा रहे थे, गधे रींग रहे थे और चूल्हे जल रहे थे कि हर कोई एक नए दिन के इस्तकबाल की तैयारी में था। लोग हर जगह अपनी तकमील की तगोदौ में हैं, लेकिन बग़ैर रहनुमाई के इसे कैसे हासिल करें? शम्स तबरेज़ ने ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए सर को झटका। आपके अल्फाज उनकी मदद करते हैं,
اور میرے اختیار میں جو کچھ ہوا میں آپ کی مدد کے لیے کروں گا۔ میں آپ کا خادم ہوں۔ ایسا مت کہیے، میں نے احتجاج کیا، آپ میرے رفیق ہیں۔ میرے اعتراض سے بے نیاز شمس تبریز نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں صرف اس خول کے بارے میں فکر مند ہوں جس میں آپ رہتے ہیں۔ ایک معروف مبلغ کی حیثیت سے آپ کے گرد خوشامدی مداحوں کا ہجوم رہا ہے، لیکن عام لوگوں کو آپ بھلا کیا جانتے ہیں؟ شرابی، گداگر، چور، طوائفیں، جواری، یہ سب سے زیادہ دل شکستہ اور پامال لوگ ہیں۔ کیا ہم خدا کی ساری مخلوق سے محبت رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک مشکل امتحان ہے جس سے صرف چند ہی لوگ کامیابی سے گزر سکتے ہیں۔ میں نے ان کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے ہمدردی اور فکر مندی دیکھی اور کچھ ایسی کیفیت جو مامتا کے درد جیسی تھی۔ آپ درست کہتے ہیں، میں نے اتفاق کیا۔ میں نے ہمیشہ ایک محفوظ زندگی گزاری ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ عام لوگ کیسے رہتے ہیں۔ شمس تبریزی نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اسے اپنی انگلیوں کے درمیان مسل دیا۔ پھر وہ نرمی سے بولے، اگر ہم کائنات کو پوری طرح اپنا لیں، اس کے تمام اختلافات اور تضادات کے ساتھ، تو سب کچھ پگھل کر وحدت میں بدل جائے گا۔ یہ کہہ کر شمس تبریز نے زمین پر گری شاخ اٹھائی اور شاہ بلوط کے گرد ایک دائرہ کھینچا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بازو آسمان کی طرف اٹھائے، یوں جیسے کسی غیر مرئی رسی پر اوپر چڑھنا چاہتے ہوں، اور اللہ کے 99 اسماء مبارک دہرائے۔ اس دوران وہ اس کھینچے گئے دائرے کے اندر گھومنے لگے، پہلے آہستگی سے اور دھیرج سے اور پھر تیزی سے رفتار بڑھاتے ہوئے وہ سہ پہر کی ہوا کی طرح گھومنے لگے۔ ان کا یہ جنون اس قدر سحر انگیز تھا کہ میں خود کو یہ محسوس کرنے سے روک نہ پایا جیسے پوری کائنات، یہ زمین، یہ ستارے، چاند، سب کے سب ان کے ساتھ گردش میں رقصاں تھے۔ میں یہ بے حد غیر معمولی رقص دیکھ رہا تھا جس سے خارج ہوتی ہوئی توانائی میری روح و بدن کو گھیر رہی تھی۔ بالآخر شمس تبریز آہستہ آہستہ رک گئے۔ ان کی سانس کے ساتھ ان کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، ان کا چہرہ سفید تھا اور آواز اتنی گھمبیر ہو گئی جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو۔ یہ کائنات وجود واحد ہے۔ ہر شے اور ہر شخص کہانیوں کے غیر مرئی دھاگوں سے ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ چاہے ہم اس بات سے واقف ہوں یا نہیں، لیکن ہم سب ایک خاموش گفتگو میں شریک ہیں۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، درد مندی سے پیش آؤ، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرو۔ بظاہر کوئی بے ضرر تبصرہ بھی نہیں۔ ہماری زبان سے نکلے الفاظ کبھی فنا نہیں ہوتے، بلکہ اس فضائے بسیط میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذخیرہ ہو جاتے ہیں اور وقت مقررہ پر ہم تک واپس لوٹ آتے ہیں۔ کسی ایک شخص کا درد ہم سب کو تکلیف میں مبتلا کر دے گا، کسی ایک شخص کی خوشی ہم سب کو خوش کر دے گی۔ وہ زیر لب بولے، 40 اصولوں میں سے ایک ہمیں یہی بتاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی متجسس نگاہ مجھ پر جما دی۔ ان کی آنکھوں کی بے انت گہرائی میں مایوسی کا سایہ سا تھا، افسردگی کی ایک لہر تھی جو اس سے پہلے میں نے ان میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن آپ صدائے عشق کے طور پر جانے جائیں گے، شمس تبریز نے کہا۔ مشرق و مغرب میں ایسے لوگ جنہوں نے آپ کو کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا، وہ آپ کی صدا سے متاثر ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ آپ کے الفاظ کے ذریعے، شمس تبریز نے جواب دیا۔ لیکن میں آپ کے درس اور خطبوں کی بات نہیں کر رہا، میں شاعری کی بات کر رہا ہوں۔ شاعری؟ میری آواز گویا چٹخ گئی۔ میں شاعری نہیں لکھتا، میں تو ایک عالم ہوں۔ اس بات پر شمس تبریز ہولے سے مسکرائے۔ میرے دوست، آپ ان بہترین شعراء میں سے ایک ہوں گے جنہیں یہ دنیا کبھی دیکھے گی۔ میں اس بات پر احتجاج کرنے کو تھا، لیکن شمس تبریز کی نگاہوں کے عزم بھرے تاثر نے مجھے روک دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال جو بھی ضروری ہوا ہم ساتھ مل کر ہی کریں گے، ہم اس راہ پر ساتھ چلیں گے۔ شمس تبریز نے غائب دماغی سے سر ہلایا اور افق پر مدھم پڑتے رنگوں پر نگاہیں جمائے ایک عجیب سی خاموشی میں گم ہو گئے۔ اور جب وہ دوبارہ بولے تو انہوں نے وہ منحوس الفاظ ادا کیے جو میری روح کو دہشت زدہ کرتے ہوئے
مجھے کبھی فراموش نہ ہوئے۔ میری چاہے جتنی بھی آرزو ہو کہ میں آپ کا ساتھ دوں، مجھے خدشہ ہے کہ یہ رستہ آپ کو تنہا ہی چلنا ہوگا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اپنے ہونٹ بھینچ کر شمس تبریز نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ یہ میرے بس سے باہر ہے۔ اچانک ہوا چلنے لگی اور موسم خنک ہو گیا، یوں جیسے ہمیں متنبہ کر رہا ہو کہ موسم خزاں رخصت ہونے کو ہے۔ بے بادل نیلے آسمان سے دن کی روشنی میں بارش برسنے لگی۔ گرم بوندیں اتنی ہلکی اور نازک جیسے کسی تتلی کا لمس، اور وہ پہلی بار تھا کہ جب شمس تبریز کے مجھے چھوڑ جانے کے خیال سے میرے سینے میں تیز درد اٹھا۔ سلطان ولد کونیا، دسمبر 1245۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ فضول گوئی یا دل لگی ہی ہوگی، لیکن مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ ان باتوں کو تحقیر اور تنفر سے کیسے دیکھ سکتے ہیں جن کا علم انہیں نہ ہو؟ یہ دہشت نہیں تو عجیب ضرور ہے کہ لوگ سچائی سے کس قدر دور ہیں۔ وہ میرے والد اور شمس تبریز کے تعلق کی گہرائی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ اگر وہ پڑھتے تو جان لیتے کہ ایسی روحانی رفاقت کے قصے قرآن پاک میں بھی مذکور ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا احوال۔ یہ قصہ سورہ الکہف میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ ایک مثالی شخصیت تھے، اتنے عظیم کہ وہ ایک روز پیغمبر کے رتبے پر فائز ہوئے۔ وہ ایک عظیم سالار اور قانون ساز بھی تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں اپنی تیسری آنکھ کھولنے کے لیے روحانی رفیق کی ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ رفیق حضرت خضر تھے۔ ستائے ہوئے مصیبت زدوں اور غم زدوں کے چارہ گر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، میں دائمی مسافر ہوں، خدا نے مجھے دنیا گھومنے اور جو ضروری ہو کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ میرے شریک کے سفر بننا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو میرے کسی بھی اقدام پر کوئی سوال نہیں اٹھانا ہوگا۔ کیا آپ سوال کے بغیر میرے رفیق کے سفر بن سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھ پر کامل بھروسہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں یقین دلایا، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، میں وعدہ کرتا ہوں میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ یوں وہ راستے میں آنے والی آبادیوں کا دورہ کرتے سفر پر نکل پڑے، لیکن جب انہوں نے حضرت خضر کو بے معنی کام کرتے دیکھا، جیسا کہ نوعمر لڑکے کا قتل یا کشتی میں سوراخ کرنا، تو حضرت موسیٰ نے اپنی زبان پر قابو کھو دیا۔ آپ نے یہ ناگوار کام کیوں کیے؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا۔ آپ کا وعدہ کیا ہوا؟ خضر نے پوچھا۔ کیا میں نے بتایا نہیں تھا کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا؟ ہر مرتبہ حضرت موسیٰ نے معذرت کی اور دوبارہ سوال نہ پوچھنے کا وعدہ کیا، لیکن ہر بار ہی وعدہ خلافی کی۔ آخر میں خضر نے انہیں اپنے ہر ایک کام کی حکمت بتائی۔ رفتہ رفتہ مگر مکمل یقین کے ساتھ موسیٰ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کچھ کام دیکھنے میں برے یا غلط نظر آ سکتے ہیں، لیکن وہ در پردہ رحمت ہوتے ہیں، جبکہ کچھ چیزیں دکھائی تو خوب دیتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ خضر کے ساتھ ان کی مختصر رفاقت ان کی زندگی کا سب سے چشم کشا تجربہ ثابت ہوئی۔ اس مثال ہی کی طرح اس دنیا میں کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو ناقابل فہم لگتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ حکمت و معرفت کی حامل ہوتی ہیں۔ شمس تبریز کی اپنے والد کی زندگی میں موجودگی کو میں ایسے ہی سمجھتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دوسرے لوگ اس دوستی کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، اور یہی بات مجھے فکر مند کرتی ہے۔ بدقسمتی سے شمس تبریز بھی اس بات میں کوئی آسانی پیدا نہیں کرتے کہ لوگ انہیں پسند کریں۔ وہ مدرسے کے داخلی دروازے پر خجالت آمیز سرکش انداز میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کو روک کر پوچھ گچھ کرتے ہیں جو اندر جا کر میرے والد سے کوئی بات کرنا چاہے۔ تمہیں مولانا سے کس لیے ملنا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں۔ تم نذرانہ کیا لائے ہو؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جواب کیا دیں۔ وہ ہکلاتے اور ہچکچاتے ہوئے معذرت کرنے لگتے ہیں، اور شمس تبریز انہیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ چند روز بعد نذرانوں کے ساتھ واپس آتے ہیں، خشک میوے، نقرئی درہم، ریشمی قالین یا نوزائیدہ میمنے اٹھائے ہوئے، لیکن یہ اشیاء دیکھ کر تبریز مزید برہم ہو جاتے ہیں۔ ان کی سیاہ آنکھیں دہکنے لگتی ہیں، چہرہ برہمی سے چمکنے لگتا ہے، اور وہ انہیں بھگا دیتے ہیں۔ ایک دن ایک آدمی شمس تبریز پر غصے میں برس پڑا
تمہیں مولانا کا دروازہ روک کر بیٹھنے کا حق کس نے دیا ہے؟ تم ہر کسی سے پوچھتے ہو کہ نذرانے میں کیا لائے ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے، تم ان کے لیے کیا لائے ہو؟ میں اپنا آپ، اپنی ذات لایا ہوں، شمس تبریز نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ بمشکل سنائی دیا۔ میں نے اپنا آپ ان پر قربان کر دیا۔ وہ آدمی زیر لب بڑبڑاتا ہوا غصے سے زیادہ الجھن کا شکار دکھائی دیتے ہوئے پلٹ گیا۔ اسی روز میں نے شمس تبریز سے پوچھا کہ کیا انہیں اس بات پر پریشانی نہیں ہوتی کہ انہیں غلط سمجھا جاتا ہے اور ان کی ناقدری کی جاتی ہے؟ اپنے خدشات سے اپنا اختیار کھو کر میں نے اشارتاً بتایا کہ گزشتہ دنوں میں انہوں نے اپنے بہت سے دشمن بنا لیے تھے۔ شمس تبریز نے مجھے خالی نظروں سے دیکھا، جیسے انہیں کچھ اندازہ نہ ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ لیکن میرے کوئی دشمن نہیں ہیں، انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ محبان الہی کے حریف تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے کوئی دشمن نہیں ہوتے۔ جی ہاں، مگر آپ لوگوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں، میں نے اعتراض کیا۔ شمس تبریز جلال میں آ گئے۔ میں ان کے ساتھ نہیں، ان کی انا کے ساتھ جھگڑتا ہوں، یہ بالکل الگ بات ہے۔ پھر وہ نرمی سے بولے، یہ بھی 40 اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا ایک برف پوش پہاڑ کی مانند ہے جس سے تمہاری آواز ٹکرا کر باز گشت کی صورت پلٹتی ہے۔ تم جو کچھ بھی کرو گے، اچھا یا برا، وہ کسی طور تم تک واپس پلٹ آئے گا۔ اس لیے اگر کوئی تمہارے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح برے کلمات ادا کرنے سے معاملہ صرف بگڑے گا۔ تم منفی توانائی کے منحوس دائرے میں مقید ہو جاؤ گے۔ اس کی بجائے اس شخص کے بارے میں 40 دن اچھا بولو اور اچھا سوچو۔ 40 روز بعد سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہوگا، کیونکہ تم خود اندر سے بدل چکے ہوگے۔ مگر لوگ آپ کے بارے میں ہر طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 2 مرد ایک دوسرے کے اس حد تک مشتاق ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان کوئی ناگفتہ بے تعلق ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مگر یہ سن کر شمس تبریز نے اپنا ہاتھ میرے بازو پر رکھا اور اپنے مخصوص پرسکون انداز میں مسکرا دیے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا۔ 2 آدمی ایک دوسرے شہر کا سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک ندی کنارے پہنچے جس میں بارشوں کے سبب طغیانی آئی ہوئی تھی۔ جب وہ اسے پار کرنے لگے، انہیں وہاں ایک جوان اور خوبصورت عورت مدد کی منتظر کھڑی دکھائی دی۔ ان میں سے ایک فوراً اس کی مدد کو آگے بڑھا۔ اس نے عورت کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے ندی پار کرا دی۔ اسے دوسرے کنارے اتار کر انہوں نے الوداع کہا اور اپنی راہ چل دیے۔ باقی سفر کے دوران دوسرا مسافر معمولی طور پر خاموش اور خفا تھا۔ اس نے اپنے دوست کے سوالوں کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ کئی گھنٹوں کی ناراضگی کے بعد جب وہ مزید خاموش نہ رہ سکا تو کہنے لگا، تم نے اس عورت کو ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ تمہیں ورغلا سکتی تھی۔ نامحرم مرد اور عورت اس طرح ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے۔ پہلے مسافر نے بڑے ہی سکون سے جواب دیا، میرے دوست، میں نے اس عورت کو ندی پار کروائی اور اسے وہیں چھوڑ آیا۔ یہ تم ہو جو اسے ابھی بھی اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، شمس تبریز نے کہا۔ وہ خود اپنے خوف و خدشے اور تعصب اپنے شانوں پر اٹھائے پھرتے ہیں اور اسی بوجھ تلے کچلے جاتے ہیں۔ اگر تم کسی ایسے شخص کی بات سنو جو تمہارے والد اور میرے تعلق کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکتا تو اسے کہنا کہ وہ اپنا دماغ دھو کر صاف کر لے۔ ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 15 جون 2008۔ میری محبوب ایلا، تم نے پوچھا کہ میں صوفی کیسے بنا۔ ایسا راتوں رات نہیں ہوا۔ میں اسکاٹ لینڈ کے ایک پہاڑی ساحلی گاؤں کینلوچ بیروی میں کریگ رچرڈسن کی حیثیت سے پیدا ہوا تھا۔ میں جب کبھی ماضی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ماہی گیر کشتیاں، ان کی مچھلیوں اور سبز سانپوں کی طرح لٹکتی سمندری جڑی بوٹیوں سے بھرے جال، ساحل پر ریت کرید کر کیڑے مکوڑے کھاتی ٹٹیریاں، غیر متوقع ترین جگہوں پر اگتی سدا بہار جڑی بوٹیاں اور پس منظر میں سمندر کی تیز اور نمکین مہک یاد آتے ہیں۔ وہ مہک اور اس کے ساتھ وہ پہاڑ اور کھائی اور جنگ کے بعد یورپ پر طاری بے کیف سکون وہ پس منظر بناتے ہیں جس میں میرا بچپن گزرا۔ 1990 کی دہائی کا زمانہ جب دنیا طلبہ مظاہروں، ہائی جیکنگ اور انقلابات کا منظر نامہ پیش کر رہی تھی۔
میں تب ان چیزوں سے الگ تھلگ اپنے خاموش سرسبز گاؤں میں تھا۔ میرے والد کی پرانی کتابوں کی دکان تھی اور میری ماں بھیڑیں پالتی تھی جن سے اعلیٰ درجے کی اون بنتی تھی۔ اپنے بچپن میں نے کسی چرواہے کی سی تنہائی اور کسی کتب فروش کے مشاہدہ نفس کا تجربہ کیا۔ کئی روز میں کسی پرانے درخت پہ چڑھ کر قدرتی مناظر دیکھا کرتا، پر یقین کہ میں اپنی ساری زندگی وہیں گزاروں گا۔ اکثر اوقات میرا دل کسی مہم جوئی کی خواہش میں مچلتا، لیکن مجھے اپنا گاؤں بہت پسند تھا اور میں اپنی زندگی کی لگی بندھی ڈگر پر مطمئن تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ خدا نے میرے لیے مگر کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ 20 برس کا ہونے کے بعد ہی میں نے 2 چیزیں دریافت کی جن سے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ پہلی چیز تھی ایک پروفیشنل کیمرہ۔ میں نے فوٹوگرافی کی کلاس میں نام درج کرایا تھا، نہ جانتے ہوئے کہ میں جسے صرف عام سا مشغلہ سمجھ کر شروع کر رہا ہوں وہ میرا عمر بھر کا جنون بن جائے گا۔ اور دوسری چیز تھی محبت۔ ایک ڈچ لڑکی جو اپنے دوستوں کے ہمراہ یورپ کی سیر کی خاطر آئی تھی، اس کا نام تھا مارگٹ۔ وہ عمر میں مجھ سے 8 سال بڑی تھی، خوبصورت، خوش قامت اور انتہائی خود رائے۔ مارگٹ خود کو بوہیمین، مثالیت پسند، انقلابی، ہومو سیکسول، لیفٹسٹ، انفرادیت کی حامی انارکسٹ، کثیر ثقافتی، حقوق انسانی کی علم بردار، کاؤنٹر کلچر ایکٹیوسٹ، ایکو فیمنسٹ کہتی تھی۔ ایسے نام کے اگر مجھ سے کوئی ان کا مطلب اس وقت پوچھتا تو میں نہ بتا پاتا، لیکن میں نے اس کے متعلق ایک بات شروع میں ہی محسوس کر لی کہ وہ ایک پنڈولم سی عورت تھی، چند لمحے میں انتہائی خوشی سے انتہائی مایوسی اور نا امیدی کو پہنچنے کی اہل۔ مارگٹ پر ناقابل پیش گوئی ہر جگہ لکھا تھا۔ وہ اس بات پر ہمیشہ مشتعل ہوتی جسے وہ بورژوا طبقے کے طرز زندگی کی منافقت کہتی تھی۔ وہ زندگی میں ہر بارے میں اعتراض اور سوال اٹھاتی، سماج کے خلاف جنگیں لڑتی۔ میرے لیے یہ بات آج بھی معمہ ہے کہ میں اس سے بھاگا کیوں نہیں۔ اس سے دور بھاگنے کی بجائے میں نے خود کو اس کی متحرک شخصیت کے گرداب میں پھنسنے دیا۔ میں اس کی محبت میں سر تا پا ڈوب گیا۔ وہ ایک ناممکن امتزاج تھی، انقلابی نظریات اور تخلیقیت سے بھرپور، سرکش ہمت و حوصلے کی مالک اور پھر بھی کسی بلوری پھل کی طرح نازک۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ اس کے ساتھ رہ کر نہ صرف بیرونی دنیا سے بلکہ اس سے بھی اس کی حفاظت کروں گا۔ کیا اس نے مجھ سے اتنی ہی محبت کی تھی جتنی میں اس سے کرتا تھا؟ میرا نہیں خیال، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، چاہے اپنے خود پرستانہ اور خود شکستہ انداز میں ہی صحیح۔ یوں 20 برس کی عمر میں ایمسٹرڈیم پہنچا۔ ہم نے وہاں شادی کر لی۔ مارگٹ نے اپنا وقت ان پناہ گزینوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا تھا جو سیاسی یا انسانی اسباب کے باعث یورپ آئے تھے۔ تارکین وطن کے لیے مخصوص ایک تنظیم کے لیے کام کرتے ہوئے مارگٹ نے دنیا کے دشوار ترین علاقوں کے مصیبت زدہ لوگوں کو ہالینڈ میں قدم جمانے میں مدد دی۔ وہ ان کے لیے محافظ فرشتہ تھی۔ انڈونیشیا، صومالیہ، ارجنٹائن اور فلسطین کے خاندانوں نے اپنی بچیوں کو اس کا نام دیا۔ جہاں تک میری بات ہے تو کارپوریٹ دنیا میں کامیابی کے زینے پر چڑھنے کی کوشش میں مجھے بڑے مقاصد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بزنس سکول سے گریجویشن کے بعد میں نے ایک بین الاقوامی فرم کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ حقیقت کہ مارگریٹ کو میرے اسٹیٹس یا تنخواہ سے کوئی غرض نہ تھی، اس پر مجھے مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی تمنا ہوئی۔ طاقت و اختیار کا حریص ہو کر میں نے ہر اہم کام کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا۔ میں نے ہماری زندگی کی ساری پلاننگ کی۔ 2 سال بعد ہمارے بچے ہوں گے۔ 2 ننھی لڑکیاں میرے خیالی مثالی خاندان کو مکمل کریں گی۔ مجھے اس مستقبل کا بھروسہ تھا جو ہمارا منتظر تھا۔ ہم دنیا کی محفوظ ترین جگہ پر بستے تھے، ان مصیبت زدہ ممالک میں سے کسی ایک میں نہیں جو پانی کے کسی ٹوٹے پائپ کی طرح یورپ میں تارکین وطن کی کھیپ بھیجتے رہتے تھے۔ ہم جوان تھے، ہم صحت مند تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کچھ بھی تو غلط نہیں تھا۔ کچھ غلط کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ یقین کرنا لیکن مشکل ہے کہ میں اب 54 برس کا ہوں اور مارگٹ اس دنیا میں نہیں ہے۔ صحت مند تھی، ایک پکی سبزی خور، ویجیٹیرین، اس زمانے میں کہ جب لوگ ابھی اس لفظ کے معانی سے بھی ناآشنا تھے۔
وہ صرف صحت بخش کھانا کھاتی تھی، باقاعدگی سے ورزش کرتی تھی، منشیات سے دور رہتی تھی۔ اس کے فرشتوں جیسے چہرے پر صحت کی چمک تھی۔ اس کا بدن ہمیشہ سے دبلا پتلا، سمارٹ اور چست تھا۔ وہ اپنا اتنا خیال رکھتی تھی کہ عمروں کے فرق کے باوجود میں دیکھنے میں اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ اس کی موت بہت ہی غیر متوقع اور بہت ہی سادہ تھی۔ ایک شب اس مشہور روسی صحافی سے ملنے کے بعد، جس نے سیاسی پناہ کی درخواست دے رکھی تھی، واپسی پر اس کی گاڑی ہائی وے پر خراب ہو گئی۔ وہ ہمیشہ قوانین کی پابند رہی تھی، لیکن اس وقت اس نے اپنے مزاج کے برخلاف ایک کام کیا۔ فلیش لائٹس جلا کر مدد کا انتظار کرنے کی بجائے وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلی اور پیدل ہی اگلے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ گہرے بھورے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے پاس کوئی فلیش لائٹ یا کوئی ایسا کچھ نہ تھا جس سے وہ نمایاں دکھائی دے جاتی۔ ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی، یوگوسلاویا سے آتے ایک ٹریلر نے۔ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ وہ اسے بالکل دکھائی نہیں دی تھی۔ یوں مارگٹ رات کے اندھیرے میں مکمل طور پر تحلیل ہو گئی۔ میں کبھی نوجوان لڑکا تھا۔ محبت نے ایک بھرپور زندگی مجھ پر روشن کی تھی۔ اس عورت کو کھو دینے کے بعد جس سے مجھے محبت تھی، میری کایا پلٹ ہو گئی۔ میں لڑکا رہا نہ کوئی بالغ مرد، میں کسی پھندے میں پھنسا جانور بن گیا۔ اپنی زندگی کے اس مرحلے پر میرا سامنا لفظ صوفی کے حرف سواد سے ہوا۔ امید ہے کہ میں نے اپنے اتنے طویل خط سے تمہیں اکتا نہیں دیا ہوگا۔ محبت کے ساتھ، عزیز۔ طوائف گل صحرا، قونیہ، جنوری 1246۔ بدنامی کے بعد جو مسجد والے رسوا کن واقعے کے باعث ہوئی تھی، کعبہ خانے کی نائکہ نے مجھ پر پابندی لگا دی۔ اس نے مجھے کہیں بھی آنے جانے سے منع کر دیا۔ مجھے ہمیشہ کے لیے محبوس کر دیا گیا، لیکن مجھے اس پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ آج کل میں کچھ محسوس ہی نہیں کر رہی۔ ہر صبح جو چہرہ مجھے آئینے میں ملتا ہے وہ پہلے سے زیادہ زرد نظر آتا ہے۔ میں اپنے بال بناتی ہوں اور نہ ہی رخسار سرخ کرنے کے لیے ان پر چٹکیاں کاٹتی ہوں۔ دوسری لڑکیاں میرے برے حلیے پر مسلسل شکایت کرتے رہتی ہیں کہ اس سے گاہک بھاگ جاتے ہیں۔ شاید یہ سچ ہی ہو، لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی جب اگلے روز مجھے بتایا گیا کہ ایک مخصوص گاہک صرف مجھ سے ہی ملنا چاہتا تھا۔ میں دہشت زدہ ہو گئی کیونکہ وہ بیبرس تھا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں تنہا ہوئے، میں نے پوچھا، تم جیسا سپاہی یہاں کیا کر رہا ہے؟ خیر، میرا کعبہ خانے پر آنا کسی طوائف کے مسجد جانے سے زیادہ انوکھا تو نہیں ہے، اس نے کہا۔ اس کا لہجہ طنز و تحقیر سے بوجھل تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس روز باخوشی مجھے جان سے مار دیتے، میں نے کہا۔ میں اپنی زندگی کے لیے شمس تبریز کی مقروض ہوں۔ یہ نفرت انگیز نام مت لو، وہ شخص کافر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہیں معلوم مجھے کیا ہوا، لیکن میں نے خود کو یہ کہتے سنا۔ اس روز کے بعد شمس تبریز کئی بار مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ ہاں، کعبہ خانے میں درویش؟ بیبرس نے طنزیہ کہا۔ مجھے یہ سن کر حیرت کیوں نہیں ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے کسی کو نہیں بتایا تھا اور معلوم نہیں کہ اب کیوں بیبرس کو یہ بتا رہی تھی، لیکن شمس تبریز پچھلے کئی ماہ سے ہر ہفتے مجھ سے ملنے آتے تھے۔ میری فہم اور سمجھ سے یہ بات بالکل باہر تھی کہ وہ کیسے کسی کی بھی نظر میں، خاص طور پر نائکہ کی نگاہوں میں آئے بغیر اندر داخل ہو جاتے تھے۔ دوسرا کوئی شخص یہ سمجھتا تھا کہ یہ کالے جادو کی کارستانی تھی، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں تھا۔ شمس تبریز نیک آدمی تھے، صاحب ایمان، اور وہ خاص صلاحیتوں سے نوازے گئے تھے۔ بچپن میں میری ماں کے علاوہ شمس تبریز ہی ایسے دوسرے شخص تھے جنہوں نے مجھ سے بے لوث درد مندی سے سلوک کیا۔ انہوں نے مجھے کسی بھی حال میں مایوس نہ ہونا سکھایا۔ جب کبھی میں نے انہیں بتایا کہ مجھ جیسی عورت کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنا ماضی بھلا دے، تو وہ ہمیشہ ایک اصول یاد دلاتے: ماضی ایک تعبیر ہے، مستقبل ایک فریب خیال۔ دنیا وقت سے کسی ایسے خط مستقیم کی صورت نہیں گزرتی جو ماضی سے مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس کی بجائے وقت ہمارے اندر ہے اور ہم سے لامتناہی مرغولوں کی صورت گزرتا ہے۔
ابدیت سے مراد لامتناہی وقت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے وقت سے ماورا ہو جانا۔ اگر تم ابدی نور کو تجربہ کرنا چاہتے ہو تو ذہن سے ماضی اور مستقبل کو نکال دو اور فقط لمحے موجود میں باقی رہو۔ شمس تبریز نے ہمیشہ مجھے یہی بتایا تھا، تم جانتی ہو لمحے موجود ہی سب کچھ ہے اور یہی سب کچھ رہے گا۔ جب یہ سچائی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی تو پھر تمہیں کسی شے کا خوف نہیں رہے گا، تبھی تم اس کعبہ خانے کو چھوڑ کر نکل سکتی ہو۔ بیبرس غور سے میرا چہرہ تک رہا تھا۔ جب وہ مجھے دیکھتا تو اس کی دائیں آنکھ دوسری جانب دیکھنے لگتی۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کمرے میں ہمارے علاوہ کوئی تیسرا شخص بھی موجود تھا، کوئی ایسا جسے میں دیکھنے سے قاصر تھی۔ اس نے مجھے دہشت زدہ کر دیا۔ میں سمجھ گئی کہ بہتر ہوتا کہ میں شمس تبریز کے بارے میں بات نہ کرتی۔ میں نے اسے شراب کی سراہی پیش کی جسے وہ فوراً ہی چڑھا گیا۔ تو تمہاری خاصیت کیا ہے؟ بیبرس نے دوسرا جام حلق سے اتارتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم سب لڑکیوں میں کوئی خاص صلاحیت نہیں ہوتی؟ کیا تم رقص کر سکتی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ مجھ میں ایسی کوئی قابلیت نہیں، اور ماضی میں جو بھی مجھے حاصل تھا اب نہیں رہا، کیونکہ میں ایک نامعلوم بیماری میں مبتلا ہوں۔ نائکا مجھے جان سے مار ڈالتی اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ میں کسی گاہک سے ایسے باتیں کر رہی تھی، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ سچ یہ تھا کہ دل ہی دل میں میں چاہ رہی تھی کہ بیبرس کسی اور لڑکی کے ساتھ رات گزارے، لیکن مجھے مایوسی ہوئی جب بیبرس نے اپنے کندھے اچکا کر کہا کہ اسے پرواہ نہیں۔ پھر اس نے ایک تھیلی نکالی، اس سے سرخی مائل بھورا سفوف اپنی ہتھیلی پر انڈیل کر اپنے منہ میں ڈالا اور آہستگی سے چبانے لگا۔ تم لینا چاہو گی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اپنا سر ہلا کر انکار کر دیا۔ وہ کیا تھا میں جانتی تھی۔ تم نہیں جانتی تم کس چیز کو کھو رہی ہو۔ بستر پر ٹیک لگاتے وہ حشیش کے خمار میں اپنے ہوش کھوتے ہوئے ہنسا۔ اس شام شراب اور حشیش کے خمار میں بیبرس باتیں کرتا رہا کہ اس نے میدان جنگ میں کیا کچھ دیکھا تھا۔ اگرچہ چنگیز خان مر چکا تھا اور اس کی لاش تک گل سڑ چکی تھی، اس کا بھوت منگول فوج کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ بیبرس کا یہ کہنا تھا، بھوت کے اکسانے پر منگول فوجی کاروانوں پر حملہ کرتے، دیہات میں لوٹ مار کرتے اور مردوں اور عورتوں کا یکساں قتل عام کرتے تھے۔ اس نے مجھے خاموشی کی اس چادر کے بارے میں بتایا جو سرما کی خنک شب میں پھیلے لحاف جیسی نرم و سکون بخش تھی، وہ خاموشی جو میدان جنگ میں سینکڑوں لوگوں کے قتل اور زخمی ہونے کے بعد اور جب درجنوں لوگ اپنی آخری سانس لے رہے تھے تو پھیلتی جاتی تھی۔ بڑے پیمانے پر تباہی کے بعد یہ خاموشی اس روئے زمین پر سکون بخش ترین آواز ہے۔ بیبرس نے اپنے نشے سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، کتنی افسوسناک بات ہے۔ میں بڑبڑائی۔ اچانک ہی وہ لفظوں سے خالی ہو گیا۔ کہنے کو مزید کچھ نہ رہا۔ اس نے میرا بازو تھام کر مجھے بستر پر گرا دیا اور میرا پیرہن کھینچ کر اتارنے لگا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں اور آواز ابھر رہی تھی۔ اس سے حشیش، پسینے اور ہوس کی ملی جلی ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ میں نے پرے ہونا چاہا مگر اس کے دونوں ہاتھ میرے سینے پر یوں سختی سے جمے تھے کہ میرے لیے ہلنا تک ممکن نہیں تھا۔ میری تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس نے بے رحمی سے مجھ سے قربت رکھی، دھاگوں سے بندھے کسی پتلے کی طرح جس کو کوئی اندیکھے ہاتھ ہلا رہے ہوں اور جس کا رکنا ناممکن ہو۔ وہ مشغول رہا۔ وہ پھر بھی غیر مطمئن تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر اچانک وہ رک گیا۔ اس نے میرے چہرے کو یوں خالص نفرت سے دیکھا جیسے وہ بدن جو ابھی لہجہ بھر پہلے اس کے اتنے قریب تھا اب اسے اسی بدن سے کراہت ہو رہی ہو۔ اپنا لباس پہن لو، اس نے پرے ہٹتے ہوئے حکم دیا۔ اپنا لباس پہنتے ہوئے میں نے اسے کنکھیوں سے مزید حشیش منہ میں ڈالتے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں آج کے بعد تم صرف میری داشتہ رہو، اس نے کہا۔ گاہکوں کا ایسا مطالبہ کرنا عام بات تھی۔ ایسی نازک صورتحال سے میں نمٹنا جانتی تھی۔ گاہکوں کو جھوٹا تاثر دینا کہ میں شوق سے صرف انہی کی داشتہ بن کر ان کی خدمت کروں گی، لیکن اس کی خاطر انہیں رقم خرچ کر کے نائکا کو خوش کرنا ہوگا۔ لیکن آج ایسی اداکاری کا میرا جی نہ چاہا۔
میں تمہاری داشتہ نہیں بن سکتی، میں نے کہا۔ میں بہت جلد یہاں سے بھاگنے والی ہوں۔ بیبرس نے یوں کہا لگایا کہ جیسے یہ مضحکہ خیز ترین بات تھی جو اس نے کبھی سنی ہو۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، اس نے یقین سے کہا۔ میں جانتی تھی مجھے اس سے تکرار نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں خود پر قابو نہ رکھ پائی۔ تم اور مجھ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہم دونوں نے ماضی میں کچھ ایسا کیا ہے جس پر ہمیں گہرا پچھتاوا ہے، لیکن تمہیں تمہارے چچا کے عہدے کے سبب ضابطہ سپاہی کی ملازمت ملی ہوئی ہے۔ میرا ایسا کوئی چچا نہیں تھا جو میری پشت پناہی کرتا۔ بیبرس کا چہرہ جیسے لکڑی کا ہو گیا اور اس کی آنکھیں جو اب تک سرد اور اجنبی تھی غیظ و غضب سے پھیل گئیں۔ میری جانب جھپٹ کر اس نے میرے بال پکڑ لیے۔ میں تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا، ہے نا؟ وہ غرایا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، لیکن درد کے ایک تیز گھاؤ نے مجھے چپ کرا دیا۔ بیبرس نے میرے چہرے پر گھونسا مارا اور مجھے دیوار سے لگا دیا۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہ تھا۔ مجھے پہلے بھی گاہکوں نے پیٹا تھا، لیکن اس قدر بے دردی سے کبھی نہیں۔ میں فرش پر گر گئی اور بیبرس گالیاں دیتے ہوئے میری پسلیوں اور ٹانگوں پر ضربیں لگانے لگا۔ تبھی مجھے وہ عجیب و غریب تجربہ ہوا جب میں تکلیف سے دوہری ہوئی جا رہی تھی اور میرا جسم ہر چوٹ کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ اس وقت میری روح یا کچھ روح جیسا محسوس ہوا، خود کو جیسے کسی پتنگ میں ڈھال کر ہلکی پھلکی اور آزاد میں میرے جسم سے الگ ہو گئی۔ میں خلا میں تیر رہی تھی، یوں جیسے کسی پرسکون خلا میں جہاں مزاحمت کو کچھ تھا نہ ہی جانے کو کوئی جگہ تھی۔ میں بس معلق ہو گئی۔ میں گندم کے تازہ فصل کٹے کھیتوں سے گزری، جہاں ہوا گاؤں کی لڑکیوں کے سرپوش کی طرح لہرا رہی تھی اور رات کو جگنو خوابناک روشنی کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ وہ گرنے جیسا محسوس ہوا، مگر یوں جیسے میں اوپر بے انت آسمانوں کی طرف گر رہی تھی۔ کیا میں مر رہی تھی؟ اگر یہ موت تھی اور موت اس جیسی چیز ہوتی ہے تو یہ بالکل بھی ڈراؤنی نہیں تھی۔ میری ساری فکریں تحلیل ہو گئیں۔ میں ایک بالکل ہلکی پھلکی اور خالص جگہ کی طرف جا رہی تھی، ایک طلسمی کرہ جہاں کوئی شے مجھے واپس نیچے نہیں کھینچ سکتی تھی۔ اور پھر اچانک مجھے ادراک ہوا کہ میں اپنے خوف کو جی رہی تھی، اور حیرت یہ ہے کہ وہ بالکل بھی خوف زدہ کرنے والا نہیں تھا۔ کیا مجھے یہ خوف نہ تھا کہ کعبہ خانے کو چھوڑنے پر مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی؟ اگر میں موت سے ہراساں نہ ہونے میں کامیاب رہی تھی تو میں چوہوں کے اس بل کو بھی چھوڑ سکتی تھی۔ مجھے اپنے پھیلتے ہوئے دل کے ساتھ یہ ادراک ہوا، شمس تبریز سچ کہتے تھے، واحد ناپاکی صرف اندر کی ناپاکی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے دوسرے وجود کا تصور کیا، قدیم، پاک اور نادم اور بہت کم عمر، کعبہ خانے سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہوا وجود، نوجوانی اور اعتماد سے چمکتا۔ میرا چہرہ ایسا دکھائی دیتا اگر مجھے زندگی میں تحفظ اور محبت کا تجربہ ہوا ہوتا۔ وہ تصور اس قدر دلکش، اتنا حقیقی تھا کہ آنکھوں میں بہہ کر جاتے ہوئے خون اور پسلیوں سے اٹھتی ہوئی ٹیسوں کے باوجود میں اپنی مسکراہٹ کو روک نہ پائی۔ کیمیا، کونیا، جنوری 1246۔ باوجود اس کے کہ میرا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا اور میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، میں نے شمس تبریز سے بات کرنے کا حوصلہ جمع کر ہی لیا۔ میں ان سے قرآن پاک کے گہرے مطالب سمجھنا چاہتی تھی، لیکن کئی ہفتوں سے مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ اگرچہ ہم ایک ہی چھت تلے رہ رہے تھے، لیکن ہمارا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ مگر آج صبح جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، شمس تبریز میرے سامنے نمودار ہوئے۔ وہ اکیلے تھے اور مجھ سے باتیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اس بار میں نے نہ صرف ان سے زیادہ دیر باتیں کی بلکہ ان سے نظریں ملانے میں بھی میں کامیاب رہی۔ کیا احوال ہے پیاری کیمیا؟ انہوں نے خوش مزاجی سے پوچھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شمس تبریز کچھ بدحواس سے تھے، یوں جیسے ابھی نیند سے بیدار ہوئے ہوں یا پھر کوئی الہامی کیفیت۔ میں جانتی تھی انہیں کشف ہوتے تھے، آج کل پہلے سے زیادہ، اور یہ کہ اب تک میں اشارے سمجھنا سیکھ گئی تھی،
جب بھی کشف ہوتا ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا اور آنکھیں خوابناک ہو جاتی۔ ایک طوفان قریب آ رہا ہے، وہ آنکھیں سکیڑ کر آسمان کو دیکھتے بڑبڑائے، جہاں تیرتے بادلوں کے ٹکڑے موسم کی پہلی برف باری کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ مناسب وقت لگتا تھا کہ میں اپنا سوال پوچھ لیتی۔ یاد ہے جب آپ نے مجھے بتایا کہ ہم سب قرآن کو اپنی اپنی بصیرت کے مطابق سمجھتے ہیں؟ میں نے محتاط ہو کر کہا، میں تب سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ چوتھا درجہ کیا ہے؟ اب شمس تبریز میری جانب مڑے، ان کی نگاہ میرے چہرے پر تھی۔ مجھے ان کا یوں غور سے دیکھنا اچھا لگا۔ میں نے سوچا کہ وہ ایسے وقت میں وجیح ترین لگتے تھے۔ ان کے بھینچے ہوئے لب اور پیشانی پر سوچ کی ہلکی سی لکیریں۔ چوتھا درجہ ناقابل بیان ہے، انہوں نے کہا۔ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں زبان، جہاں لفظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ عشق کا نگر جہاں پہنچ کر لفظوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ میری خواہش ہے کہ کسی روز میں بھی وادی عشق میں قدم دھر سکوں، میں نے فوراً کہا، لیکن پھر مجھے خجالت بھرا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے تاکہ میں قرآن کو گہری بصیرت کے ساتھ سمجھ سکوں۔ شمس تبریز کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر تم میں یہ موجود ہے تو مجھے یقین ہے تم ضرور ایسا کرو گی۔ تم چوتھے بہاؤ میں چھلانگ لگاؤ گی اور پھر تم خود ندی بن جاؤ گی۔ میں اس ملے جلے احساس کو فراموش کر بیٹھی جس سے صرف شمسی میرے اندر اکسانے کے اہل تھے۔ ان کے قریب میں خود کو کوئی بچہ محسوس کرتی جو زندگی کو نئے سرے سے جان رہا ہو، اور ساتھ ہی ایک ایسی عورت جو اپنی کوکھ میں ایک نئی زندگی کی پرورش کو تیار تھی۔ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر وہ مجھ میں ہے تو؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا مطلب ہے تقدیر کی طرح؟ ہاں یہ درست ہے، شمس تبریز نے سر ہلایا۔ مگر تقدیر سے کیا مراد ہے؟ میں تمہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ تقدیر کیا ہے، البتہ اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ تقدیر کیا نہیں ہے۔ در حقیقت اس سوال سے متعلق ایک اور اصول ہے۔ تقدیر سے مراد یہ نہیں کہ تمہاری زندگی پہلے سے طے شدہ کوئی امر ہے، اس لیے ہر بات کو مقدر پر چھوڑ کر کائنات کی موسیقی کی بے پر سرگرمی سے نہ جھومنا جہالت کی نشانی ہے۔ کائناتی موسیقی ہر طرف سرایت کیے ہوئے ہے اور یہ 40 مختلف درجوں پر ترتیب دی جاتی ہے۔ تمہاری تقدیر وہ درجہ ہے جہاں تم اپنی دھن بجاتے ہو۔ تم اپنا ساز تو تبدیل نہیں کر سکتے، مگر تم اس ساز کو بجاتے کیسے ہو یہ مکمل طور پر تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے ضرور انہیں کو چکرا کر دیکھا ہوگا کہ شمس تبریز کو وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہولے سے دبایا۔ سیاہ گہری چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ کہنے لگے، اجازت دو کہ میں تمہیں ایک قصہ سناؤں۔ اور یہ تھا وہ قصہ جو انہوں نے مجھے سنایا۔ ایک روز کسی نوجوان لڑکی نے کسی درویش سے پوچھا، مقدر کیا ہے؟ درویش نے کہا، میرے ساتھ آؤ، اس دنیا کو ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ جلد ہی وہ ایک جلوس کے قریب سے گزرے۔ کسی قاتل کو پھانسی گھاٹ لے جایا جا رہا تھا۔ درویش نے پوچھا، اس آدمی کو پھانسی دی جائے گی، لیکن کیا اس لیے کہ کسی نے اسے رقم دی کہ وہ قتل کے لیے ہتھیار خریدے، یا پھر اس لیے کہ کسی نے اسے جرم کرتے ہوئے روکا نہیں، یا پھر اس لیے کہ کسی نے اسے بعد میں پکڑ لیا؟ اس معاملے میں علت و معلول کیا ہے؟ میں نے ان کی بات کاٹی۔ اس شخص کو پھانسی اس لیے دی جا رہی تھی کہ اس نے غلط کیا تھا، وہ اپنے کیے کی قیمت چکا رہا تھا۔ علت بھی موجود ہے اور معلول بھی، نیکی ہے اور گناہ بھی، اور ان دونوں کے درمیان فرق بھی موجود ہے۔ آہ پیاری کیمیا، شمس تبریز نے بہت دھیمی آواز میں یوں کہا جیسے یکا یک وہ تھک گئے ہوں۔ تمہیں امتیاز و تفریق پسند ہے کیونکہ تمہارا خیال ہے اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کیا ہو اگر چیزیں ہمیشہ اتنی واضح نہ ہوں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم واضح رہیں۔ دوسری صورت میں تو حلال اور حرام کا تصور ہی نہ ہوتا، کوئی جنت ہوتی نہ دوزخ۔ تصور کریں کہ اگر لوگ جہنم کے خیال سے خوف زدہ نہ ہوں یا جنت کے تصور سے انہیں ترغیب نہ ملے،
یہ دنیا تو بدتر ہو جائے گی۔ برف کے گالے ہوا میں نرمی سے تیر رہے تھے۔ شمس تبریز نے آگے جھک کر میری شال درست کی۔ گزرتے لمحے میں ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے میں ساکت کھڑی رہی۔ وہ خوشبو سندل کی مہک اور عنبر کا ایسا امتزاج تھی جس میں بارش کے بعد نم مٹی کا خوشبو کا احساس بھی شامل تھا۔ مجھے اپنے معدے میں ایک عجیب سی حدت محسوس ہوئی اور چاہت کی ایک لہر میرے وجود میں اٹھی۔ کتنی خجالت آمیز بات تھی یہ، اور پھر بھی عجیب بات یہ تھی کہ یہ خجالت آمیز نہیں تھی۔ محبت میں حدود دھندلا جاتی ہیں۔ شمس تبریز نے کچھ درد مندی اور کچھ فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا وہ عشق حقیقی کی بات کر رہے تھے یا پھر مرد و عورت کی محبت کی؟ کیا ان کی مراد ہم دونوں سے تھی؟ ہم جیسی کوئی چیز موجود بھی تھی؟ میری سوچ سے بے خبر شمس تبریز نے بات جاری رکھی، مجھے حلال و حرام کی پرواہ نہیں۔ میں جہنم کو سرد کر دوں گا اور جنت کو نظر آتش کر دوں گا تاکہ لوگ خدا سے صرف محبت کی خاطر محبت کریں۔ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لوگ کم ظرف ہیں، یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ میں نے یہ جانے بغیر کہہ دیا کہ مجھے اس تنبیہ کے مکمل نتائج سمجھنے کے لیے مزید غور کرنا چاہیے۔ شمس تبریز کے چہرے پر ایک دلیرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے انہیں خود کو تھامے رکھنے کی اجازت دی۔ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پرحدت اور بوجھل تھا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو، لیکن کیا تمہارا خیال نہیں ہے کہ یہی سبب ہے کہ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں؟ اس کے ساتھ ساتھ تنگ ذہن لوگ بہرے بھی ہوتے ہیں۔ ان کے مہر لگے کانوں کے لیے تو میں جو بھی کہوں وہ ان کے نزدیک سراسر کفر ہی ہوگا، حالانکہ میرے نزدیک تو آپ جو بھی کہتے ہیں وہ صرف شیریں ہے۔ شمس تبریز نے مجھے ایسی بے یقینی سے دیکھا جو حیرت کی حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن میں خود اس سے زیادہ متحیر تھی۔ میں ایسی بات کہہ بھی کیسے سکتی تھی؟ کیا میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی؟ مجھ پر یقیناً کوئی جن یا ایسی ہی کوئی شے حاوی ہو گئی تھی۔ معاف کیجیے، مجھے اب جانا چاہیے۔ میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے رخسار شرم سے دہک رہے تھے۔ میرا دل ان سب باتوں پر دھڑک رہا تھا جو ہم نے کی اور جنہیں ہم نے انکہا رہنے دیا۔ میں تیزی سے صحن سے گزر کر گھر کے اندر چلی گئی، لیکن بھاگتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ دہلیز پار کی جا چکی تھی۔ اس لمحے کے بعد میں اس سچائی کو نظر انداز نہ کر سکی جسے میں پہلے سے جانتی تھی۔ میں شمس تبریز کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ شمس، پورنیہ، جنوری 1246۔ بعض لوگوں کی فطرت ثانیہ دوسروں کی عیب جوئی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے متعلق افواہیں سنی تھی۔ جب سے میں پورنیہ آیا بہت سی افواہیں گردش میں ہیں۔ مجھے ان پر حیرت نہیں، اگرچہ قرآن میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ عیب جوئی بڑا گناہ ہے، لیکن بیشتر لوگ اس سے گریز کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو مے نوشی کرتے ہوں یا پھر کسی زانیہ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جسے سنسار کر سکیں، لیکن جب بات غیبت کی ہو جو خدا کی نگاہ میں کہیں بدتر گناہ ہے تو وہ اس خطا کاری پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ سب مجھے ایک قصے کی یاد دلاتا ہے۔ ایک روز کوئی آدمی کسی صوفی کے پاس بھاگتا آیا اور ہانپتے ہوئے کہا، ارے وہ ہاتھوں میں تشت اٹھائے ہوئے ہیں، ادھر دیکھو۔ صوفی نے سکون سے جواب دیا، اس سے ہمیں کیا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہے؟ لیکن وہ لوگ تشت تمہارے گھر لے جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے بے ساختہ کہا، کیا پھر تمہیں اس سے کوئی لینا دینا ہونا چاہیے؟ صوفی نے کہا، بدقسمتی سے لوگ ہمیشہ دوسروں کے تشت دیکھتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھنے کی بجائے وہ دوسرے لوگوں پر رائے زنی کرتے ہیں۔ ان کی من گھڑت باتوں پر میری حیرانی نہیں جاتی۔ شک اور عیب جوئی کی بات ہو تو ان کے تخیل کی کوئی حد نہیں۔ بظاہر شہر کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں در پردہ حشاشین کا سالار ہوں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قلعہ الموت کے آخری اسماعیلی امام کا بیٹا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں کالے جادو اور ساحری میں ماہر ہوں، اس قدر کہ جیسے کسی کو بد دعا دوں وہ موقع پر ہی مر جائے۔ کچھ دوسرے لوگ کھلے عام یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے
مولانا رومی پر جادو کر دیا ہے۔ کہیں وہ جادو زائل نہ ہو جائے، اس یقین دہانی کے لیے میں انہیں روزانہ صبح سویرے سانپ کی یخنی پینے پر مجبور کرتا ہوں۔ ایسی واہیات بکواس سنوں تو میں ہنس کر اپنی راہ لیتا ہوں۔ بھلا اور کیا بھی کیا جائے؟ دوسروں کی ترش کلامی سے کسی درویش کا بھلا کیا جاتا ہے؟ اگر ساری دنیا کو سمندر نگل جائے تو کسی بھی بطخ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کے باوجود میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ارد گرد لوگ فکر مند ہیں، خصوصاً سلطان ولد۔ وہ ایک ذہین نوجوان ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی اپنے والد کا دایاں بازو بنے گا۔ اور پھر کیمیا بھی تو ہے، پیاری کیمیا، وہ بھی فکر مند لگتی ہے۔ لیکن بدترین بات یہ ہے کہ اس بدنامی اور رسوائی میں مولانا رومی کو بھی ان کا حصہ مل رہا ہے۔ میرے برعکس وہ لوگوں کی بدگوئی کے عادی نہیں ہیں۔ جب وہ جاہلوں کی باتیں سن کر پریشان ہوتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا کا باطن نہایت خوبصورت ہے، اس کے برعکس میرے پاس حسن اور بدصورتی دونوں ہی ہیں۔ ان کی نسبت میرے لیے دوسروں کی بدصورتی سے نمٹنا بہت آسان ہے، لیکن ایک ایسا فاضل عالم جاہلوں کی فضول گوئی سے کیسے نمٹے جسے سنجیدہ گفتگو اور منطقی نتائج اخذ کرنے کی عادت ہو؟ کوئی حیرت نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جہان میں 3 طرح کے لوگوں پر ترس کھاؤ: دولت مند شخص جس نے اپنی دولت کھو دی، عزت دار شخص جس نے اپنا احترام کھو دیا، اور وہ صاحب حکمت جو جاہلوں میں گھر گیا۔ اور پھر میں خود کو یہ سوچنے پر مجبور پاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سب میں مولانا رومی کی کوئی بھلائی ہو۔ یہ عیب جوئی تکلیف دے تو ہے، مگر مولانا رومی کے قلب کے بدلنے کے لیے ضروری ہے۔ انہیں عمر بھر تعریف و تحسین ملی ہے، ان کی پیروی کی گئی ہے، ان کی شہرت بے داغ رہی ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ لوگ جب آپ کو غلط سمجھیں اور تنقید کریں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے اس قسم کی زد پذیری اور تنہائی کی تکلیف بھی نہیں اٹھائی کہ جو کوئی ایسا شخص وقتاً فوقتاً محسوس کرتا ہے۔ ان کی انا لوگوں کے ہاتھوں زخمی تو کیا، اسے کبھی ہلکی سی چوٹ بھی نہیں پہنچی، لیکن انہیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ عیب جوئی جتنی تکلیف دہ ہے اتنی ہی راہ حق کے مسافر کے لیے بہتر ہے۔ یہ 30واں اصول ہے۔ سچے صوفی پر چاہے ناحق الزام لگایا جائے، تہمت لگائی جائے اور کوئی اس کی مذمت کرے، وہ اپنے ناقدوں کے خلاف کچھ بھی کہے بغیر سب کچھ صبر سے جھیلتا ہے۔ کوئی صوفی کبھی کسی کو الزام نہیں دیتا، اس کے کوئی بھی مخالف یا حریف، حتیٰ کہ دوسرے کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے ہاں کسی میں یا کسی ذات کا کوئی تصور نہیں۔ کسی دوسرے کو الزام کیسے دیا جا سکتا ہے جبکہ کسی دوسرے کا وجود ہی نہیں؟ ذات واحد ہی ہے جو موجود ہے۔ ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 17 جون 2008۔ میری محبوب ایلا، سو تم چاہتی ہو کہ میں اپنے بارے میں مزید بتاؤں۔ سچ کہوں تو اپنی زندگی کے اس دور کے بارے میں لکھنا آسان نہیں، کیونکہ یہ ماضی کی انچاہی یادیں واپس لے آتا ہے، لیکن پھر بھی سنو۔ مارگریٹ کی موت کے بعد میری زندگی بڑی ڈرامائی تبدیلیوں سے گزری۔ منشیات کے عادی لوگوں میں گم ہو کر، رات بھر جاری رہنے والی پارٹیوں اور ایمسٹرڈیم کے ان ڈانس کلبوں میں جاتے ہوئے جن کے نام کا بھی مجھے علم نہ تھا، میں نے سب غلط جگہوں پر سکون اور درد مندی کو تلاش کیا۔ غلط دوستیاں پال کر اجنبی عورتوں کے بستر پر بیدار ہوتے میں رات کی مخلوق بن گیا تھا، اور چند ہی ماہ میں میرا وزن 25 پاؤنڈ سے زیادہ گر گیا۔ پہلی بار جب میں نے ہیروئن سونگھی تو مجھے قے ہو گئی اور طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ سارا دن مجھ سے اپنا سر نہ اٹھایا گیا۔ میرے جسم نے نشے کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ ایک اشارہ تھا، لیکن میں ایسی حالت میں نہ تھا کہ اسے سمجھ پاتا۔ اس سے پہلے کہ مجھے خبر ہوتی، میں ہیروئن سونگھنے کی بجائے اس کے انجیکشن لینے لگا۔ میری جوانا، حشیش، ایسڈ، کوکین، میرے ہاتھ جو نشہ لگتا میں کر لیتا۔ مجھے جسمانی اور ذہنی طور پر خود کو برباد کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ نشے میں ڈوبے رہنے کی خاطر میں سب کچھ کرتا تھا، اور اس نشے کی حالت میں نے اپنی جان لینے کے بہترین منصوبے بنائے۔
میں نے سقراط کی طرح ہملاک کھانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے زہر نے مجھ پر کوئی اثر نہ دکھایا، یا پھر وہ پودا ہی کوئی عام بے ضرر سا تھا جو میں نے ایک چینی دکان سے خریدا تھا۔ شاید انہوں نے مجھے کسی قسم کی سبز چائے بیچی تھی اور بعد میں مجھ پر ہنستے بھی رہے ہوں گے۔ کئی صبحوں کو میں کسی انجان جگہ پر اپنے پہلو میں کسی نئی صورت کے ساتھ بیدار ہوتا، لیکن وہ خالی پن موجود رہتا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ عورتوں نے میرا خیال رکھا، کچھ مجھ سے کم عمر تھیں، کچھ خاصی بڑی تھیں۔ میں ان کے گھروں میں رہا، ان کے بستر پر سویا، ان کے موسم گرما کی قیام گاہوں میں ٹھہرا، ان کا پکا کھانا کھایا، ان کے شوہروں کے لباس پہنے، ان کے کریڈٹ کارڈز پر خریداریاں کی، اور انہیں ذرہ برابر بھی وہ محبت دینے سے انکار کر دیا جو انہوں نے مجھ سے چاہی تھی یا جس کی وہ مستحق تھی۔ جو زندگی میں نے چنی جلد ہی اپنی قیمت لینے لگی۔ میری ملازمت چلی گئی، دوست چھٹ گئے، آخر کار وہ اپارٹمنٹ بھی چلا گیا جہاں مارگٹ اور میں نے بہت سے حسین دن گزارے تھے۔ یہ عیاں ہونے پر کہ میں اس طرز زندگی کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا تھا، میں ایک اسکویٹ ہاؤس میں رہنے لگا جہاں سب کچھ مشترک تھا۔ میں نے روٹرڈیم کے ایک اسکویٹ میں 15 مہینے سے زیادہ عرصہ گزارا۔ وہاں کوئی دروازے نہ تھے، اندر نہ ہی باہر، باتھ روم تک کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ سب کچھ ہم شیئر کرتے تھے، ہمارے گیت، ہمارے خواب، پاکٹ منی، منشیات، کھانا، بستر، سوائے درد کے سب کچھ مشترک تھا۔ منشیات اور عیاشی میں زندگی کو جھونکتے میں اس شخص کا سایہ سا بن کر پاتال میں اتر چکا تھا جو میں کبھی ہوا کرتا تھا۔ ایک صبح منہ دھوتے ہوئے میں نے آئینے میں دیکھا۔ میں نے تب تک کبھی کسی کو اتنی نوجوانی میں اس قدر شکستہ اور افسردہ نہیں دیکھا تھا۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر جا لیٹا اور کسی بچے کی طرح رونے لگا۔ اس روز میں نے وہ سارے باکس کھنگالے جن میں مارگٹ کی استعمال شدہ چیزیں رکھی تھیں، اس کی کتابیں، اس کے کپڑے، اس کے ریکارڈز، بالوں کی پنیں، کاغذوں کے پرزوں پر لکھی اس کی تحریریں، تصویریں۔ میں نے ایک ایک کر کے اس کی ہر نشانی کو الوداع کہا۔ اس کے بعد میں نے انہیں واپس ڈبوں میں رکھا اور انہیں تارکین وطن کے بچوں کو دے دیا جن کے لیے مارگٹ ہمیشہ فکر مند رہتی تھی۔ مارگٹ کی فریم شدہ تصویر لے کر اس آدمی سے دور بھاگتے جو میں بن چکا تھا، شمالی افریقہ کے سفر پر میں روانہ ہوا۔ ایک برطانوی اینتھروپولوجسٹ سے میں سہارا ایٹلس میں ملا اور اس نے مجھے ایک مشورہ دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ایسا پہلا مغربی فوٹوگرافر بننا چاہتا ہوں جو اسلام کے مقدس ترین شہروں میں گیا ہو۔ اس نے بتایا کہ سعودی قوانین کے مطابق غیر مسلموں کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخلہ سختی سے منع تھا۔ کسی عیسائی یا یہودی کو داخلے کی اجازت نہیں، ماں سوائے اس کے کہ کوئی کسی طریقے سے چوری چھپے جا سکے اور تصویریں کھینچ لے۔ اگر پکڑے گئے تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے یا اس سے بھی بدتر کوئی سزا۔ میں نے اسے غور سے سنا۔ کسی ممنوعہ علاقے میں دخل در اندازی، ایسے کام میں کامیابی حاصل کرنا جو پہلے کوئی نہ کر سکا ہو، شہرت اور رقم کا تو ذکر ہی کیا جو بعد میں مجھے ملتی، اس کی سنسنی خیزی ہی مجھے بہت تھی۔ مجھے اس تصور میں کچھ ایسی کشش محسوس ہوئی جیسے کسی شہد کی مکھی کو شہد کے مرتبان میں۔ اس اینتھروپولوجسٹ نے کہا کہ میں یہ سب تنہا نہیں کر سکتا تھا، مجھے اس کے لیے کانٹیکٹس کی، رابطوں کی ضرورت تھی۔ اس نے علاقے کی صوفی برادری سے رابطے کا مشورہ دیا، کون جانے وہ کسی مدد کے لیے راضی ہو جائیں۔ اس نے کہا مجھے صوفیزم کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اگر وہ کسی کی مدد کی پیشکش کرتے تو مجھے ان صوفیوں سے مل کر مسرت ہوتی۔ میرے نزدیک وہ بس کام نکلوانے کا ایک وسیلہ تھا، لیکن پھر اس وقت ہر کوئی اور ہر چیز میرے لیے ایسی ہی تھی۔ زندگی بہت عجیب ہے الہ۔ انجام کار یہ کہ میں کبھی مکہ یا مدینہ نہ جا سکا، تب نہ ہی بعد میں، میرے قبول اسلام کے بعد بھی نہیں۔ تقدیر مجھے ایک بالکل ہی مختلف راہ پر لے آئی۔ ایسے غیر متوقع موڑ اور تبدیلیاں جنہوں نے مجھے اس قدر گہرائی سے اور اٹل انداز میں بدلا کہ کچھ عرصے بعد اصل منزل اپنی اہمیت ہی کھو بیٹھی۔ اگرچہ آغاز میں نے بالکل مادی وجوہات کی وجہ سے کیا تھا، مگر جب سفر انجام کو پہنچا تو میں مکمل طور پر ایک تبدیل شدہ شخص تھا۔ اور جہاں تک بات ہے صوفیوں کی، کسے خبر تھی کہ جنہیں میں نے شروع میں مقصد پورا کرنے کا بس ایک ذریعہ سمجھا تھا،
وہی خود میرا مقصد بن جائیں گے۔ اپنی زندگی کے اس حصے کو میں لفظ صوفی میں حرف واو سے اتفاقیہ ملاقات کہتا ہوں۔ محبت کے ساتھ، عزیز۔